السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آداب عرض ہے جی جناب، کہیے تو کیا حال احوال ہیں اور موسم کیسا ہے آپ کے شہر کا؟ کن کن علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے، کن علاقوں میں شدید دھند ہے اور کن علاقوں میں ابھی تک پنکھے چل رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ درمیانہ ہے۔ کراچی والوں کے ساتھ خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں بھی سردی نہیں آتی۔ خیر، پہاڑی علاقوں میں جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں رہنے والے یہ ضرور بتائیں کہ انہیں برف باری میں جو ہے وہ کیسا محسوس ہوتا ہے، کون سی سختیاں اور پریشانیاں انہیں جھیلنی پڑتی ہیں اور انہیں یہ موسم کیسا لگتا ہے۔ اور میدانی علاقوں والے تو خیر برف باری دیکھنے کے لیے اسپیشلی جاتے ہیں، لیکن مجھے خوف آتا ہے بھائی، مری کا جو واقعہ ہوا تھا لاسٹ ایئر، مجھے تو بہت خوف آتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ ایسے موسم میں سفر نہ کرے تو بہتر ہے۔ جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں انہیں ان حالات کا سامنا کرنے کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے شروع سے ہی، لیکن جو باہر سے جاتے ہیں نا ایسے علاقوں میں صرف برف باری دیکھنے کے لیے، تو ان کے لیے وہاں پر سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے بات کرنا چاہتی ہوں پریویس ناول کی جو میں نے اپلوڈ کیا، عین شین کاف۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے نہیں سنا، پسند نہیں کیا شاید، اور اس کی خاص وجہ یہ رہی ہوگی کہ وہ عام ناولز کی نسبت ہٹ کر تھا، وہ عشق مجازی کی بجائے عشق حقیقی کی کہانی تھی۔ اپنی اپنی پسند ہے، اٹس اوکے اگر کسی کو نہیں سننا ہے وہ، لیکن میں نے آپ سب سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کی تھی کہ جب بھی آپ کوئی بھی ناول جو چل رہا ہو، آپ اس کے ایپیسوڈ بے شک ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں، لیکن جو شروع کی چند منٹ ہوتے ہیں آپ وہ سن لیا کریں۔ ان میں اکثر آپ سب سے بات کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ میسیج بھی دے رہی ہوتی ہوں، کوئی ضروری بات بھی آپ سب کو بتا رہی ہوتی ہوں، تو 2-4 منٹ کی جو ہیں وہ آپ سن لیا کریں، اس سے آپ کا ویو بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے میری ویڈیوز پر، اور جو میں بات کر رہی ہوتی ہوں وہ بھی آپ سب کو پتہ چل جاتی ہیں۔ میں نے ایک جو عشق کے ساتھ ایک اور ناول میں نے شیئر کیا تھا، اس میں نے چند باتیں کی تھی، تو سب نے کہا کہ آپ باتیں جو ہے وہ ضرور کیا کریں شیئر، تھوڑی سی ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ تو میں نے عین شین کاف کی بھی ایک دو ایپیسوڈ میں شروع میں باتیں کی، بچپن کی شرارتوں کی باتیں کی، لیکن کسی نے بھی جو ہے وہ کامنٹس میں رسپانس نہیں دیا، اپنی بچپن کی شرارتیں شیئر نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ سب نے میری بات سنی ہی نہیں۔ اگر آپ لوگ ایپیسوڈ سنتے تو یقیناً آپ پھر میری بات کا جواب بھی دیتے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ شروع کے 4-5 منٹ جو ہیں وہ آپ سن لیا کریں، کہانی پوری سنیں نہ سنیں وہ آپ کی مرضی ہے، لائیو سنیں، اسٹریم کر کے سنیں یا پھر ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ کریں۔ کوئی کہانی نہیں سننی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ سب سے کہ جو دوسرا چینل ہے اردو نویلریا بائی نکھت، اسے سبسکرائب ضرور کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا، اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اس کی جو ہے وہ سبسکرائبر پورے ہو جائیں۔ کافی ٹائم سے اس کے سبسکرائبرز پر جو ہے وہ بریک لگا ہوا ہے اور سٹیل ہو جاتے ہیں، بالکل ایک بھی نہیں آتا ہے سبسکرائبر۔ تو اس کے لیے بھی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسے ضرور شیئر کریں اور خود بھی سبسکرائب کر دیں۔ آج کی کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کچھ فرمائشوں کی۔ ریڈ روز نے فرمائش کی تھی میرب حیات کے ناول کی، تو جناب ان کا جو ناول آپ نے سجیسٹ کیا تھا وہ مجھے اس پر گوگل پر نہیں مل رہا، میں نے سرچ کیا تھا وہ نہیں ملا وہاں پر، اور میرب حیات کا جو فیس بک پیج ہے وہ کافی مہینوں سے اپڈیٹ نہیں ہو رہا۔ میں نے انہیں میسیج کیا تھا پرمیشن لینے کے لیے کہ میں ان کا ناول شیئر کر لوں یا نہیں، تو ان کا جو وہ پیج ہے وہ کئی مہینوں سے اپڈیٹ نہیں ہو رہا۔ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ پینڈنگ ہے، ریڈرز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، بے چینی سے انتظار کر کر کے اب تو تھک چکی ہیں، کامنٹس بھی کر کر کے تھک چکی ہیں، لیکن ان کی طرف سے پیج اپڈیٹ نہیں ہو رہا۔ دعا ہے کہ وہ خیریت سے ہو سکتا ہے کسی پریشانی الجھن میں ہو، کیونکہ رائٹر جو ہے وہ اس طرح سے عام طور پر نہیں کرتے ہیں کہ ناول پینڈنگ میں ہو اور وہ غائب ہو جائیں، تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ ان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، وہ دور ہو جائے اور وہ خیریت سے ہوں۔ بالکل اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ ہمیں بہت اچھی اچھی کہانیاں ان کی طرف سے پڑھنے کو ملتی ہیں، وہ بہت اچھی رائٹر ہیں۔ اس کے علاوہ فرمائش کی ہے حنا خان نے
जन्म बाय लाइबा नासिर की। तो जनाब ये नावल जो है यूट्यूब पर ऑडियो में मौजूद है, इसकी तमाम एक साथ अपलोड हो चुकी हैं, तो आप वहाँ से सुन लें। और प्लीज़ नावल सजेस्ट करने से पहले जो है वो यूट्यूब पर चेक कर लिया करें कि वो वहाँ पहले से अपलोड है या नहीं। उसके बाद जो आज नावल शेयर करना है, तो इसकी फरमाइश हमसे की है दुर्रे फ़िशा नूर ने। होप्स हो कि मैंने नाम ठीक लिया हो, दुर्रे फ़िशा है या दुर्रे अफ़शा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ स्पेल के हिसाब से दुर्रे फ़िशा बन रहा है। तो इन्होंने हमसे फरमाइश की है एक नावल की, और नावल मैंने रीड किया है, मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा है। पूरा तो अभी मैंने नहीं रीड किया, जितना पढ़ा है तो उससे लग रहा है कि नावल आप सबको पसंद आएगा, और बहुत ज़्यादा तवील भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 4 एपिसोड हो जाएंगी। तो नावल जो हमें सजेस्ट किया है, नावल का नाम है अहदो पे माँ। इसकी मुसन्निफ़ा हैं इकरा अशरफ, और आप सब सुनने वाले हैं इसकी किस्त नंबर 1। दोपहर का वक्त था, कड़कती धूप थी और सूरज तो जैसे आग ही बरसा रहा था। लू अलग चेहरे को झुलसा रही थी, और पिछले आधे घंटे से वुमेन कॉलेज के बाहर खड़े मुर्तज़ा साहब को छुट्टी का बेचैनी से इंतज़ार था। बिल आखिर कॉलेज के अंदर से एक ज़ोरदार घंटी की आवाज़ सुनाई दी, और कॉलेज के बाहर गेट पर बैठे चपड़ासी ने तेज़ी से गेट खोला। अभी कुछ ही सेकंड्स गुजरे थे कि कॉलेज के गेट से यूनिफॉर्म पहने लड़कियों का सैलाब सा उमड़ आया था। मुर्तज़ा साहब ने खुद को तेज़ी से एक तरफ किया और गेट से निकलने वाली स्टूडेंट्स की तरफ बेचैनी से देखा। इसी दौरान उन्हें एक शनासा चेहरा नज़र आया, और उस चेहरे की तरफ देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई। वो लड़कियों को धक्के देती हुई अपना रास्ता बनाती गेट से बाहर निकल रही थी, जब किसी ने पीछे से उसके लंबे बालों की चुटिया खींची। उसने कहर बरसाती नज़रों से पीछे मुड़कर देखा था। इससे पहले कि वो कोई जवाबी कार्रवाई करती, इतने में मुर्तज़ा साहब की आवाज़ ने उसका रुख अपनी तरफ किया। वो सब भूलकर आवाज़ की सिमत भागी थी। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। वो उनके नज़दीक पहुंची और हाँफते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये क्या हरकत थी? मुर्तज़ा साहब ने अपने सर पर रखा रुमाल उतारा और उसके चेहरे से पसीना साफ करते हुए पूछा। कौन सी हरकत बाबा जान? उसने आंखें पटपटाते हुए उल्टा सवाल किया, तो मुर्तज़ा साहब ने घूर कर अपनी साहिबजादी को देखा। ये लड़कियों को धक्के देकर बाहर निकलने वाली हरकत। बेटा आराम से आ जाती, कौन सा गेट बंद हो जाना था? मुर्तज़ा साहब उसको अपने बाजू के हल्के में लिए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ते हुए बोले। बाबा जान, मैं तो सबसे पहले इसलिए बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ कि आप इतनी देर से धूप में मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, और मैं आपको और इंतज़ार नहीं करवाना चाहती। उसने हमेशा की तरह अपनी इस बात से मुर्तज़ा साहब के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बखेर दी थी, और ये तो रोज़ का मामूल बन चुका था। छुट्टी होते ही वो सबसे पहले कॉलेज से बाहर निकलने की कोशिश करती। इस दौरान उसकी कई लड़कियों से लड़ाई हो जाती, तो वो सबको मुंह तोड़ जवाब देती। अब तो उसको छुट्टी के वक्त गेट पर देखते ही अक्सर लड़कियां खुद ही एक तरफ हो जाती थीं, लेकिन कुछ लड़कियां जिनके साथ उसके ताल्लुकात ख़राब थे, जानबूझकर उससे पंगे लेती और फिर अज़का मुर्तज़ा को एक बिफरी हुई शेरनी के रूप में देखती। इस दौरान दूर से देखते मुर्तज़ा साहब इस जंग को रोकने के लिए ज़ोर से उसको आवाज़ देते, और जैसे ही उसको मुर्तज़ा साहब की आवाज़ सुनाई देती, तो वो सारी लड़ाई भूलकर आवाज़ की सिमत दौड़ती चली जाती। आखिर उन्हीं की खातिर तो वो छुट्टी के वक्त गेट पर ये लड़ाइयाँ मोल लेती थी, और उनके लाख मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आती थी। रुमैसा बेगम छपरे नुमा किचन में चूल्हे के आगे बैठी हांडी में डोई में हिला रही थी, जब किसी ने धड़ाधड़ सहन का दरवाज़ा बजाया। वो एक गहरा सांस लेते हुए खड़ी हुई और किचन से बाहर निकलकर सहन की तरफ दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि एक बार फिर से दरवाज़ा बजा। आरियो पागल हुई जा रही है क्या? आ रही हूँ। सब्र नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इस लड़की में। रुमैसा बेगम जो पहले ही इतनी गर्मी में किचन में काम करने की वजह से बेहाल थीं, बार बार दरवाज़ा बजाने पर वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाई। इस दौरान उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था, और आने वाली उनके गुस्से की परवाह किए बगैर उनसे लिपट गई थी, जिस पर रुमैसा बेगम का गुस्सा पल भर में गायब हुआ, और वो उसको अपने साथ लिपटाए बरामदे की तरफ बढ़ी। बेगम, एक गिलास पानी दो, आज तो गर्मी ने अपना पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुर्तज़ा साहब ने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए रुमैसा बेगम से पानी मांगने के साथ गर्मी की सूरत हाल पर तबसरा किया, और वाकई पिछले कुछ दिनों से कराची, हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ात में काफ़ी शिद्दत से गर्मी पड़ रही थी। अम्मा आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। उसने जैसे ही रुमैसा बेगम को उठते देखा, फ़ौरन खड़े होते हुए बोली। अज़का, हांडी में डोई हिला देना, कहीं जल ही ना गई हो।
रुमैसा बेगम ने पीछे से उसको आवाज़ दी तो वो सर हिलाते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। बेगम, ये युसरा और इसरा कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही। मुर्तज़ा साहब को यकदम अपनी बड़ी बेटियों की कमी महसूस हुई। ज़बरदस्ती उन्हें कमरे में भेजा है। परसों से उनकी शादी शुरू है और वो लगी पड़ी थी काम में। रुमैसा बेगम ने कुछ उदास होकर बताया। चलो अच्छा है ना, इसी बहाने आज कई अरसे बाद मुझे अपनी बेगम के हाथ का खाना तो खाना नसीब हो जाएगा। मुर्तज़ा साहब उनकी उदासी भांप गए थे, इसलिए बात को मुज़ाहिया रुख देते हुए बोले। मुर्तज़ा साहब, अब आपको आइंदा मेरे ही हाथ का खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि अब आपकी फूहड़ बेटी तो खाना बनाने से रही। रुमैसा बेगम ने मुंह बनाकर कहा और उसी लम्हे मुर्तज़ा साहब की फूहड़ बेटी की चीखों ने इस घर के दरो दीवार हिलाकर रख दिए थे। या अल्लाह, खैर क्या हो गया है अज़का? कहीं गरम सालन से हाथ तो नहीं जला लिया फिर इस लड़की ने? रुमैसा बेगम ने उसकी चीख सुनकर दहलकर सीने पर हाथ रखा और तेज़ी से किचन की जानिब बढ़ी। मुर्तज़ा साहब भी उनके पीछे ही उठकर भागे थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें कुछ और ही मंजर दिखाई दिया था। मुर्तज़ा साहब की फूहड़ बेटी छपरे नुमा किचन की पिछली तरफ एक छोटी सी क्यारी में रखे चंद गमलों के सामने बैठी सर पकड़े आंसू बहा रही थी। मेरे सारे पौधे मुरझा गए, उसने रोते रोते पीछे मुड़कर बेयकीनी के आलम में कहा तो रुमैसा बेगम ने खूंखार नज़रों से उसको देखा, क्योंकि अब मुर्तज़ा साहब के हाथों उनकी क्लास लगने वाली थी। बेगम, क्या करती हैं आप? आपको पता तो है कि अज़का को ये पौधे अपनी जान की तरह अजीज़ हैं। जैसे ही धूप तेज़ हुई थी, आपको इन्हें छाँव में रखना चाहिए था। मुर्तज़ा साहब ने खफकी से रुमैसा बेगम को देखा, जबकि अज़का अब बेआवाज़ आंसू बहाते हुए साकत बैठी अपने मुरझाए हुए पौधों को देख रही थी। वो मुझे याद नहीं रहा। दरअसल रोज़ाना ये काम युसरा और इसरा करती हैं तो। हाय मेरे पौधे, हाय मेरे फूल। रुमैसा बेगम बोल ही रही थी जब अचानक साकत बैठी अज़का फिर से ऊंचा ऊंचा बयान करते हुए रोने लगी थी। मुर्तज़ा साहब ने अफसोस से और रुमैसा बेगम ने बेजारी से उसकी तरफ देखा, फिर वो अचानक खड़ी हुई और पीछे मुड़ी। बाबा जान, आपको पता है ना कि ये पौधे मेरे लिए क्या हैसियत रखते हैं? वह रुमैसा बेगम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए मुर्तज़ा साहब से मुखातिब थी। रुमैसा बेगम के दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। जी बेटा जी, मुझे पता है। मुर्तज़ा साहब ने अचंभे से उसके सवाल का जवाब दिया। तो बस फिर आप अपनी बेटियों की शादी कुछ दिन आगे कर लें, उसने इस अंदाज में कहा जैसे उसको यकीन था कि उसकी बात मानी जाएगी। रुमैसा बेगम ने अपना सर पीट लिया। पर क्यों बेटा, इन पौधों का आपकी बहनों की शादी से क्या ताल्लुक? मुर्तज़ा साहब ने हैरत से पूछा। बाउली हो गई है आपकी बेटी। रुमैसा बेगम ने माथे पर हाथ मारते हुए अज़का को देखकर मुर्तज़ा साहब से कहा और किचन में चली गई, जबकि वो हनूज उसको नासमझी से देख रहे थे। बाबा जान, 2 महीने पहले साथ वाले अकरम चाचा के मरने पर आपने अपनी बेटियों की शादी 2 महीने आगे कर दी थी, तो अब जब मेरे पौधे मर गए हैं तो अब नहीं कर सकते शादी की तारीख आगे? मैं इनके दुख के साथ किस तरह शादी में शरीक होंगी? वो दोनों हाथ कमर पर रखकर खफगी और दुख के मिले जुले तासुरात लिए कह रही थी। बेटा, वो इंसान थे, पौधा नहीं। उन्होंने बमुश्किल चंद अल्फाज कहे और वहाँ से जाने के लिए वापस मुड़े, क्योंकि अगर वो उसके सामने हंस पड़ते तो अज़का की नाराज़गी और दुख में दुगना इजाफा होता, जबकि वो आंखों में गुस्से के साथ हैरत लिए उनको जाता देखती रही। किसी को मेरी और मेरे पौधों की परवाह ही नहीं है, और बाबा जान, इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। वो रोते हुए वापस पौधों के पास बैठ गई थी, जबकि किचन में मौजूद रुमैसा बेगम ने दूर से ही उसको देखकर अफसोस से सर हिलाया। उन्हें दुख हो रहा था कि उन्होंने पौधों को छाँव में रखना याद क्यों ना रखा। उसी लम्हे अज़का तनफन करते उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर किचन के पास से गुजरते हुए एकदम रुकी और अपना रुख रुमैसा बेगम की तरफ करते हुए बोली, मैं आपकी बेटियों की शादी में नहीं आऊँगी। हाँ। वो मुंह फुलाकर कहती अपने कमरे की जानिब चली गई और पीछे रुमैसा बेगम को उसकी बोंगी सुनकर थोड़ी देर पहले होने वाले अफसोस पर ही अफसोस होने लगा। वो ऐसी ही थी, ना जाने कहाँ से उसके अंदर बागबानी का इस कदर शौक पैदा हुआ कि पता ही नहीं चला कि उसका ये शौक अब उसका जुनून बनता जा रहा था। वो बचपन से ही पैसे जमा करती और अपनी हम उम्र सहेलियों के बरक्स गुड़ियों की बजाय पौधों और मुख्तलिफ फूलों की खरीदारी करती। रुमैसा बेगम को सहन के छोटे होने और युसरा इसरा को सफाई में मुश्किल पेश आने की वजह से उसके घर में फूलों और छोटे छोटे पौधों के गमलों से शदीद इख्तिलाफ था, लेकिन उसको परवाह किसकी थी। उसके शौक को देखते हुए मुर्तज़ा साहब ने उसको किचन के पीछे ही थोड़ी सी जगह में एक छोटी सी क्यारी बनाकर दी थी, और अज़का की खुशी की इंतहा ना रही और वो दिन और आज का दिन उसका ज़्यादा वक्त उस क्यारी के पास गुजरता।
عموماً تو وہ اس क्यारी के पास किसी को भटकने भी ना देती, लेकिन स्कूल और फिर बाद में कॉलेज जाते हुए वो युसरा और इसरा को भरपूर ताकीद करके जाती कि वो उसके पौधों का खास ख्याल रखें। अपने बाबा जान की लाडली और फूहड़ बेटी की हिदायत पर वो ना चाहते हुए भी अमल करती। मुर्तज़ा साहब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, लेकिन अभी वो 10 साल के ही थे जब उनके वालिद हमीद साहब एक हादसे में वफ़ात पा गए। और फिर 1 साल बाद आसिया बेगम ने, जो कई सालों से कैंसर से जंग लड़ रही थी, इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। मुर्तज़ा साहब इस वक्त 11 साल के थे और हमीद साहब और आसिया बेगम के सोए हुए रिश्तेदारों को यही मौका मुनासिब लगा कि वो मुर्तज़ा साहब को अपनी सरपरस्ती में ले लें, और कुछ तो बाकायदा मुर्तज़ा साहब को किसी तरह गायब करने का भी सोचने लगे कि उनके मरने के बाद वो यकीनन उनके एक कमरे और छोटे से सहन के मालिक बन जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आसिया बेगम को वह वफ़ात के चौथे रोज़ ही आलिया बेगम कराची से हैदराबाद आ गईं। आते साथ ही उन्होंने मुर्तज़ा साहब को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। रिश्तेदारों के मुंह हमीद साहब की वसीयत और आलिया बेगम के हाथ में देखते ही बंद हो गए, और एक बार फिर से सारे रिश्तेदार अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। आलिया बेगम हमीद साहब की चचाजाद बहन, जबकि आसिया बेगम की बहुत गहरी सहेली थी। उन्होंने ही हमीद साहब और आसिया बेगम का रिश्ता करवाया था और फिर खुद शादी के बाद हैदराबाद से कराची चली आईं। इस दौरान उनका आना जाना कम नहीं हुआ। हर त्यौहार पर वो हैदराबाद आती। उन्हें हमीद साहब और आसिया बेगम के माशी हालात और रिश्तेदारों की बेहिसी का बखूबी अंदाज़ा था, लेकिन वो अपने शोहर से हमीद साहब के लिए मदद नहीं मांग सकती थी कि वो थोड़ा अकड़ मिजाज के इंसान थे और देने दिलाने के मामले में भी काफ़ी कंजूस वाक़ हुए थे। और फिर हमीद साहब और आसिया बेगम को अल्लाह ने मुर्तज़ा साहब की सूरत एक खूबसूरत तोहफ़ा अता किया, जबकि उसके चंद महीने बाद ही आलिया बेगम के यहाँ भी एक बेटे की आमद हुई। और अब आलिया बेगम का हैदराबाद आना जाना तकरीबन ख़त्म हो गया था, क्योंकि आलिया बेगम के शोहर एहसान अफंदी ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो उनके बेटे को लेकर हैदराबाद नहीं जाएंगी। और फिर कुछ साल बाद ही उनकी गोद एक बार फिर एक और बेटे की आमद से भर गई। इस दौरान वो हैदराबाद सिर्फ चंद बार ही आ सकी थी और हर बार एहसान अफंदी के डर से बच्चों को घर छोड़कर ही जाती। हमीद साहब और आसिया बेगम की मुर्तज़ा साहब के बाद कोई औलाद ना थी, और वो अपने एक बेटे को ही अपनी सारी दुनिया मानते और उसकी हर ख्वाहिश सर आँखों पर रखते। मुर्तज़ा साहब 9 साल के ही थे जब हमीद साहब आसिया बेगम को बताए बगैर कराची चले गए और जायदाद के कागजात और एक वसीयतनामा लिखकर आलिया बेगम के हवाले कर आए। आलिया बेगम के पूछने पर बस यही बताया कि आसिया कैंसर से लड़ रही है और मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, जबकि रिश्तेदारों ने पहले ही मुंह मोड़ लिया है। इसलिए अगर कल को कुछ होता है तो मेरा बेटा आपकी ज़िम्मेदारी होगी। अगर आपने इनकार कर दिया तो सारे रिश्तेदार चंद मुरब्बों की ज़मीन और एक कमरे की खातिर मेरे बेटे को नोच खाएंगे। और आलिया बेगम ने हमीद साहब से वादा किया कि वो फ़िक्र ना करें, उनके होते हुए मुर्तज़ा को कोई कुछ नहीं कह सकता। और फिर इस वाक़े के 1 साल बाद ही हमीद साहब की वफ़ात पर आलिया बेगम अपने बड़े बेटे के साथ, जो कि तकरीबन मुर्तज़ा साहब का हम-उम्र था, हैदराबाद आईं। और 1 हफ़्ता रहने के बाद आसिया बेगम को दिलासे देकर एहसान अफंदी की वजह से मजबूरन वापस कराची आ गईं। और फिर 1 साल ही गुजरा था जब उन्हें आसिया बेगम की वफ़ात का इल्म हुआ। और गज़ब तो ये था कि आसिया बेगम को दुनिया से गए हुए 4 दिन गुजर चुके थे। और फिर उसी दिन वो गमज़दा दिल के साथ हैदराबाद आईं और मुर्तज़ा साहब को अपनी ममता की छाँव तले छुपा लिया। और कानूनी कार्रवाई के बाद वो कुछ दिन हैदराबाद में गुजार कर मुर्तज़ा साहब को लिए कराची चली आईं। आलिया बेगम के शोहर एहसान अफंदी को ये बच्चा सख्त जहर लगा था। उन्हें आलिया बेगम से हर वक्त यही शिकायत रहती कि वो अपने बेटों से ज़्यादा इस बच्चे को प्यार करती और उसका ख्याल रखती हैं, जबकि अगर वो गुस्से और हसद की ऐनक हटाकर देखते तो ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो सोचते थे। और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया और मुर्तज़ा साहब, जो अब 20 साल के हो चुके थे और आलिया बेगम के बड़े बेटे के साथ अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो एहसान अफंदी की नापसंदीदगी से घूरती नज़रों को बखूबी महसूस करते। और खाने की मेज़ पर जब उनकी नज़रें मुर्तज़ा साहब की तरफ उठतीं तो मुर्तज़ा साहब का दिल कई हिस्सों में कटकर बिखरता। वो बमुश्किल नवाला निगलते और मेज़ से उठकर चले जाते। उनके जाने के बाद आलिया बेगम और उसका बड़ा बेटा भी एहसान अफंदी को अफसोस से घूरते हुए मेज़ से उठकर चले जाते, जबकि आलिया बेगम का छोटा बेटा अपने काम से काम रखने वाला था। उसको पढ़ाई से ही फुर्सत ना मिलती। यही वजह थी कि उसके बाप और उसके घर रहने वाले कज़न के दरमियान क्या चल रहा है वो उससे अनजान था। और फिर एक दिन एहसान अफंदी की ख्वाहिश पूरी हो गई। जब मुर्तज़ा साहब कॉलेज से घर पहुंचे तो सामने ड्राइंग रूम में एहसान अफंदी के दोस्त अपनी बीवी और एक बेटी के साथ विराजमान थे।
اور کسی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کو دیکھتے ہی احسان افندی کے دوست جلدی سے کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ بھئی مجھے تو تمہارا بیٹا بہت اچھا لگا، میری طرف سے تو ابھی ہاں سمجھو۔ اور ان کا یہ جملہ وہاں افندی خاندان کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ صاحب کو بری طرح چونکا گیا۔ اس وقت تو احسان افندی نے مسکراتے ہوئے اپنے دوست کی غلط فہمی دور کر دی تھی، لیکن ان کے جاتے ہی وہ کمرے میں جا کر عالیہ بیگم پر بری طرح چیخے تھے، جس میں انہوں نے مرتضیٰ صاحب پر بچپن سے لے کر اب تک کا کیا گیا ہر احسان جتایا اور اس کو نمک حرام کہہ کر تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ اور ان کا کہا گیا ایک ایک لفظ ڈرائنگ روم میں موجود مرتضیٰ صاحب کے ساتھ عالیہ بیگم کے دونوں بیٹوں نے بھی سنا تھا۔ افندی خاندان کے چھوٹے سپوت کو اپنے باپ کی بے حسی کا آج صحیح معنی میں اندازہ ہوا، اور وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شرمندگی سے سر جھکائے ڈرائنگ روم سے چلا گیا، جبکہ مرتضیٰ صاحب ڈرائنگ روم سے ہی نہیں اس گھر اور شہر سے بھی چلے گئے۔ ہاں البتہ جانے سے پہلے وہ اپنا اس گھر سے ضروری سامان لینا نہیں بھولے تھے، جس میں چند ضروری کاغذات بھی شامل تھے۔ اس طرح مرتضیٰ صاحب افندی خاندان سے دور ہو گئے۔ اگر اس خاندان سے دور ہونے کے بعد وہ روئے تھے تو اپنی ماں جیسی عالیہ بیگم کے لیے روئے تھے، لیکن وہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک بار پھر نمک حرام کہلائے جائیں، اور پھر ان کی زندگی میں وہ حادثہ ہوا کہ ان کی زندگی ایک اور ہی ڈگر پر چل پڑی۔ وہ ٹیرس پر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ڈوبتے سورج کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ برخوردار کن سوچوں میں گم ہو، کافی دیر سے آوازیں لگا رہا ہوں میں تمہیں۔ صہیب افندی مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا اور ان کی طرف مڑتے ہوئے بمشکل اپنے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں پھیلائے۔ سوری بھائی، آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ان کے سوال کو نظر انداز کر کے الٹا سوال کر گیا تھا۔ صہیب افندی مسکرا دیے۔ ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا، البتہ کہنے یہ آیا تھا کہ پرسوں ہمیں حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے، تو ذرا اسپتال میں اپنی غیر موجودگی کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کر لینا۔ صہیب افندی کی بات سنتے ہی وہ جھنجھلا گیا۔ بھائی مجھے نہیں جانا کسی شادی میں، آپ بھابھی اور یمنا جا رہے ہیں نا، تو پھر میرا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ خاصی بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ صہیب افندی نے گھور کر اسے دیکھا۔ ارحاب، میرے دوست نے خاص تاکید کی تھی کہ تمہیں شادی میں لے کر آؤں، اب اگر تم نہ گئے تو انہیں کتنا برا لگے گا بیٹا۔ اور بس صہیب افندی کا یہی انداز ارحاب افندی کو ان کی ہر بات ماننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن پرسوں نہیں پلیز، میں شادی والے دن ہی آ جاؤں گا۔ ویسے بھی یہ مہندی وغیرہ کے فنکشن میں میرا کیا کام، یہ تو عورتوں کے فنکشن ہوتے ہیں۔ ارحاب افندی نے اپنے باپ جیسے بھائی کے سامنے ہار مانتے ہوئے شادی والے دن ہی صحیح لیکن جانے کی حامی بھر لی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں عورت ہوں جو میں مہندی کے فنکشن میں جا رہا ہوں؟ صہیب افندی کی بات پر ارحاب افندی نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ارے میں نے ایسا کب کہا، اور آپ کا جانا تو ویسے بھی ضروری ہے نا کہ بھابھی اور یمنا اکیلے تھوڑی جائیں گی۔ وہ دبی دبی مسکراہٹ لیے بول رہا تھا، جبکہ صہیب افندی کو اس تیز نظروں سے گھورتے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑے۔ پھر یکدم کوئی خیال آنے پر رکے اور گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر ارحاب افندی، آپ بھی شادی کر لیں، اب 35 کے تو آپ ہو چکے ہیں، کچھ سال اور گزر گئے تو کسی نے لڑکی نہیں دینی۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے جبکہ پیچھے موجود ارحاب افندی نے ویران نظروں سے انہیں جاتے دیکھا اور واپس اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بار بھی اس کی سوچوں کا محور اپنی 4 سالہ پرانی زندگی کی اس ہستی کے ارد گرد گھوم رہا تھا جس نے آج تک اپنی یادوں کے جال میں ارحاب افندی کو الجھایا ہوا تھا، اور شاید ارحاب افندی خود بھی اسی جال میں الجھے رہنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کبھی اس جال سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ منہ پھلائے روئی روئی آنکھوں سے انہیں گھورتی ہوئی چھوٹی بچی لگی تھی۔ دونوں کو یکدم اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے دونوں گالوں پر چٹ پٹ پیار کرنے لگی۔ جب اس نے دونوں کو ایک ساتھ پیچھے دھکیلا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس رشوت کا، میں تم دونوں کی شادی میں شرکت نہیں کروں گی تو مطلب نہیں کروں گی، ہاں۔ وہ منہ پھلائے پلنگ کے کنارے سے لگی اب دونوں کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی۔ اچھا بابا، معاف کر دو نا، اب ہمیں اماں نے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا تو کیا کرتے ہم؟ اسرا نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے معذرت خواہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو اماں کو تو یاد کروا سکتی تھی تم دونوں۔ میں جانتی ہوں تم دونوں نے جان بوجھ کر انہیں یاد نہیں کروایا کہ پودے چھاؤں میں رکھ دیں، کیونکہ تم دونوں کو شروع سے ہی گھر میں پودے رکھنے سے مسئلہ تھا۔ وہ تنک کر بول رہی تھی اور اب کی بار یسرا جو تھوڑی غصے کی تیز تھی اس کی بات پر جھنجھلا گئی۔ جب سے وہ کمرے میں آئی تھی تب سے مسلسل رو رہی تھی۔
اور یسرا اسرا نے اسے منانے کی بھرپور کوشش کر ڈالی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ بس کر دے بہن، یہ دیکھ میرے جڑے ہاتھ دیکھ، کب سے بھاں بھاں کر کے روئے جا رہی ہے۔ ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، لیکن نہیں، وہی مرغے کی ایک ٹانگ، حد ہو گئی ہے۔ یسرا اس کے رونے پر خاصی تپ چکی تھی اور اسرا کے اشارے سے منع کرنے کے باوجود بھی وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ ازگا اس کی پوری بات کو نظر انداز کر کے صرف بھاں بھاں والی بات پر کھول اٹھی۔ بھلا وہ کب بھاں بھاں کر کے رو رہی تھی؟ وہ تو بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، تو پھر یسرا نے کیوں جھوٹ بولا؟ اور اب وہ اپنے ذاتی اصول کہ اگر کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے تو اس الزام کو سچ ثابت کر کے اس کا خون جلا دو، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح پر عمل کرنے کو تیار تھی۔ بھاں بھاں میرے پودے، بھاں بھاں، وہ واقعی بھاں بھاں کر کے رو رہی تھی۔ اس نئی افتاد پر وہ دونوں بوکھلا گئیں اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے چپ کروانے لگیں، جبکہ ازگا مرتضیٰ اپنی عقل مندی پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھی تھی۔ مجھے تم دونوں نے ڈانٹا، وہ اپنی اداکاری کو جاری رکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر اسرا تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کب ڈانٹا تمہیں؟ یسرا نے ڈانٹا تھا۔ اسرا باری باری دونوں کو گھورتے ہوئے بولی تو جواباً یسرا نے بھی اسے گھوری سے نوازا۔ اب وہ دونوں اس کو بھول کر ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈانٹا یسرا نے تھا، لیکن تم دونوں جڑواں ہو، اس لیے تم ڈانٹو یا یہ بات تو ایک ہی ہے نا؟ اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو ان دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں ایک ساتھ ہی اس کی طرف بڑھیں، گو کہ ازگا مرتضیٰ کو پہلے ہی خطرہ محسوس ہو گیا تھا، لیکن ان دونوں نے اس کو وہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کہے پورے گھر میں گونج رہے تھے، جن میں وقتاً فوقتاً یسرا اور اسرا کی ہنسی بھی گونج اٹھتی۔ باہر برآمدے میں موجود مرتضیٰ صاحب اور رمیسا بیگم کے دلوں میں ان کی ہنسی کی آواز سن کر ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آسودگی سے مسکرائے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر گالوں پر رکھے بظاہر کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ یسرا اور اسرا نے حیرت سے اس کو دیکھا اور پھر یاد کرنے لگی کہ انہوں نے آخری بار ازگا مرتضیٰ کو مسلسل آدھے گھنٹے تک کس موقع پر یوں گمسم بیٹھے دیکھا تھا، لیکن یاد کرنے پر بھی وہ دونوں سر جھٹکتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ازگا نے دونوں پر ایک ایک نظر ڈالی تو دونوں نے ایک ساتھ ہی ابرو جھکائے۔ یار میں سوچ رہی ہوں کہ میرے دونوں جیجا جی ایک ساتھ بارات لے کر آئیں گے، میں کیسے دونوں کے جوتے چھپاؤں گی، کیسے اکیلی دودھ پلائی کی رسم کروں گی، اور انگلی پکڑائی کی رسم بھی تو کرنی ہے، میری تو کوئی کزن بھی نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ واقعی گمبھیر تھا، اسی لیے وہ اپنی بات مکمل کر کے پھر سے سوچنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ یسرا اور اسرا کے چہرے پر لالی بکھری تھی۔ توبہ ہے ازگا، اتنی سی بات کے لیے تم اتنی دیر سے پریشان تھی؟ اسرا نے اس کے سر پر ہلکی چپت رسید کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے تم دونوں یہ بتاؤ کہ دل میں کچھ ہلچل ہوئی ابھی تک یا نہیں؟ وہ اب رسموں کی پریشانی بھول کر ان دونوں کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، جس پر وہ دونوں گڑبڑائیں اور پھر اس کو آنکھیں دکھانے لگیں۔ اوئے ہوئے، تم دونوں تو 19ویں صدی کی ہیروئنوں کی طرح شرما رہی ہو۔ بھئی یہ شرمانا ورمانا یہیں چھوڑ کر جانا، تھوڑا روب میں رکھنا سسرال والوں کو، اور خاص کر اپنی اس بل بتوڑی نکچڑی نند کو، وہ ناک کے نتنے پھلائے ہاتھ جھلا کر کہہ رہی تھی، اور اسی لمحے رمیسا بیگم نے پیچھے سے آ کر اس کی کمر پر ہلکی سی دھپ ماری۔ وہ ناک کے نتنے پھلائے ہاتھ جھلا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ تم میری معصوم بیٹیوں کو کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہو، اور کتنی بار کہا ہے انہیں آپ ہی کہا کرو، بڑی ہیں تم سے۔ رمیسا بیگم نے خفگی سے اس کو کہتے ہوئے یسرا اور اسرا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور ہر بار کی طرح اب بھی ازگا مرتضیٰ نے اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ 18 سال کی تھی، جبکہ یسرا اور اسرا 20 سال کی تھیں، اور ازگا مرتضیٰ نے اپنے اور اپنی بڑی بہنوں کے درمیان 2 سال کے فرق کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اور اس وجہ سے وہ اکثر رمیسا بیگم سے ڈانٹ کھاتی تھی، لیکن پرواہ کسے تھی۔ دوپہر کے وقت کسی نے مرتضیٰ صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر صحن کے دروازے تک گئے اور بنا دیر کیے دروازہ کھول دیا، لیکن دروازے پر موجود یسرا اور اسرا کے سسرال والوں کو دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئے تھے۔ بھائی صاحب اندر نہیں آنے دیں گے کیا ہمیں؟ یسرا اور اسرا کی ہونے والی ساس فضیلہ بیگم نے ناک سکوڑتے ہوئے نخوت سے کہا۔ مرتضیٰ صاحب یکدم دروازے سے ہٹے اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ فضیلہ بیگم کے ساتھ ان کی دیورانی شائستہ اور دیور جمال بھی تھے۔ مرتضیٰ صاحب کو ان کا مائیوں سے ایک دن پہلے بغیر بتائے یوں اچانک بغیر کسی وجہ کے آنا تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔
यही हाल अंदर बरामदे में मौजूद रुमैसा बेगम का भी था। आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपके लिए ठंडा शरबत लाती हूँ। रुमैसा बेगम ने फजीला बेगम की तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने सर हिलाने पर इत्तफाक किया। मुर्तज़ा साहब भी जमाल साहब के साथ आकर बैठ गए और उनसे खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगे। इतने में रुमैसा बेगम वापस आई तो उनके हाथ में स्टील की एक ट्रे थी जिसमें 4 ग्लास लाल शरबत के मौजूद थे। वह सबको शरबत देकर वहीं फजीला बेगम के साथ चारपाई के एक कोने पर टिक गईं। रुमैसा बहन, भाई साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। फजीला बेगम ने बात शुरू की और फिर देवर और देवरानी की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में उनको तसल्ली दी और बात जारी रखने को कहा। वहीं मुर्तज़ा साहब और रुमैसा बेगम ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। जी जी बहन, कहिए, हम सुन रहे हैं। मुर्तज़ा साहब ने कुछ बेचैनी से कहा। देखें भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि इस महंगाई के दौर में जहेज़ देना, और वो भी 2-2 बेटियों को एक साथ, बहुत मुश्किल है। और ना हमें जहेज़ की ज़रूरत है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़कियाँ अपने घर से जहेज़ की बजाय कैश लेकर आती हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप जहेज़ की बजाय नकद रुपए दे दीजिए। फजीला बेगम ने बात पूरी करके चोर नज़रों से मुर्तज़ा साहब और रुमैसा बेगम की तरफ देखा और अपने माथे पर आई पसीने की बूंदें हाथ से साफ की, जबकि उनकी बात पर मुर्तज़ा साहब और रुमैसा बेगम को गहरा सदमा पहुंचा था। लेकिन फजीला बेगम, सुगरा माई ने तो रिश्ता करवाते वक्त कहा था कि आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। रुमैसा बेगम ने बमुश्किल अपनी बात पूरी की थी, जबकि मुर्तज़ा साहब अभी तक उसी बात के ज़ेरे असर खामोश बैठे थे। लो रुमैसा बहन, आप भी हद करती हैं। हमने कब जहेज़ मांगा है? हम तो बस ये चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी बेटियों को थोड़ा बहुत जहेज़ देने का सोच भी रहे हैं तो उसकी जगह आप नकदी दे दें। अब देखें ना, कोई भी माँ बाप खाली हाथ तो बेटियों को रुखसत नहीं करते ना। जवाब फजीला बेगम की बजाय उनकी देवरानी शाइस्ता की तरफ से आया था, जबकि जमाल साहब ने भी अपनी बेगम की हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन बहन, आप खुद सोचें, पहले जहेज़ का मना करके आप अचानक माइयों से एक दिन पहले हमसे जहेज़ की जगह पैसों का मुतालबा कर रही हैं। हम कहाँ से लाएंगे एक ही दिन में पैसे? मुर्तज़ा साहब ने शाइस्ता और जमाल को नज़रअंदाज करके फजीला बेगम से कहा, जबकि उनकी आवाज़ में खुद ब खुद तल्खी घुल गई थी। तो क्या आप लोग अपनी बेटियों को खाली हाथ रुखसत करने का सोच रहे थे? माफ़ कीजिएगा मुर्तज़ा साहब, हम तो आपको बड़ा गैरतमंद और खुददार समझ रहे थे, लेकिन आप तो अपनी बेटियों को जैसे तैसे बस घर से भेजने की कर रहे हैं। अरे हम कौन सा पैसे अपने लिए मांग रहे हैं? बाद में वो पैसे आपकी बेटियों के ही काम आएंगे। इस बार जमाल साहब ने अपनी ज़ुबान से जहर उगला था। फजीला बेगम ने बात बढ़ती देखी तो तेज़ी से उठ खड़ी हुई। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, फिर माइयों में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। बस रुमैसा बहन, भाई साहब, हमारी बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। फजीला बेगम ने अपनी बात मुकम्मल करके आंख से देवर और देवरानी को इशारा किया और सहन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुमैसा बेगम भी उनके पीछे गईं और उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया। बरामदे में मुर्तज़ा साहब अपना सीना मसलने लगे। मुर्तज़ा, आपकी तबीयत ठीक है ना? रुमैसा बेगम ने उनके चेहरे पर पसीने के कतरे देखे तो परेशानी से पूछा। वो बाप कैसे ठीक हो सकता है रुमैसा, जो अपनी बेटियों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत कर बैठे? वो मुसलसल सीना मसलते हुए कह रहे थे। रुमैसा बेगम जल्दी से किचन से पानी ले आई और उनकी तरफ बढ़ाया। मुर्तज़ा साहब ने पानी का गिलास थामा और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर गए। आपका कोई कसूर नहीं है मुर्तज़ा, पहले उन्होंने खुद ही तो जहेज़ के लिए मना किया था। हमें लगा कि अच्छे लोग हैं, हमें क्या पता था कि वो लालची निकलेंगे। रुमैसा बेगम उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, जबकि उनका अपना दिल होल रहा था। सुल्तान साहब मुझे काफ़ी अच्छे इंसान लगे थे। हमज़ा और हारून भी बज़ाहिर काफ़ी सुलझे हुए बच्चे लग रहे थे। रिश्ता तय करते वक्त तो फजीला बेगम के लहजे से भी शीरनी टपक रही थी। फिर अचानक इन्हें कैसे जहेज़ और पैसों का ख्याल आ गया? मुर्तज़ा साहब को एकदम से युसरा और इसरा के ससुराल वालों का पैसों वाला मुतालबा परेशान कर गया था। मुर्तज़ा, हमें कुछ करना होगा, उनके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। अगर हमने उनका यह मुतालबा पूरा ना किया तो कल को हमारी बच्चियों को ही परेशानी होगी वहाँ। रुमैसा बेगम को रह रह कर उनका रवैया याद आ रहा था, जिससे साफ जाहिर था कि अगर उनका मुतालबा ना माना गया तो उनकी बेटियां भी वहाँ खुश नहीं रहेंगी। क्या करूँ मैं, ये एकदम से इतने पैसे कहाँ से लाऊं? कल माइयों है बच्चियों की। मुर्तज़ा अपने सेठ के पास चले जाएं, उनसे कहें शायद वो मदद करने को तैयार हो जाएं। रुमैसा बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो चौंके। सेठ शहरोज़ हद से ज़्यादा कंजूस आदमी है। वो तो मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी नहीं देता, मेरी क्या मदद करेगा? मुर्तज़ा साहब ने परेशानी से अपना सर पकड़ते हुए कहा।
آپ ایک بار بات تو کر کے دیکھیں مرتضیٰ، کیا پتہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہو جائے۔ ویسے بھی آپ نے اس سے ادھار ہی لینا ہے نا، بعد میں ہم کچھ نہ کچھ کر کے واپس کر دیں گے۔ رمیسا بیگم نے انہیں قائل کرنا چاہا کیونکہ انہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب ان کی بات پر محض ہنکارا بھر کر رہ گئے تھے، جبکہ اپنے کمرے میں موجود دروازے کے پیچھے چھپی یسریٰ اور اسریٰ نے ایک دوسرے کو نم آنکھوں سے دیکھا اور خاموشی سے واپس کمرے میں چلی گئیں۔ وہ ایک مشکل اور تھکا دینے والی سرجری کے بعد اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا جب اچانک کوئی اس سے آ کر ٹکرایا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے بعد اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ پورا کوریڈور خالی پڑا ہے، لیکن تمہارا وہاں سے گزرنا ضروری تھا جہاں سے میں گزر رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ دیکھیں، یہ صرف اتفاق۔ کیا اتفاق؟ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ جان بوجھ کر کسی مرد سے ٹکرانا اور پھر… وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر زہر خند لہجے میں بول رہا تھا جب سامنے کھڑی لڑکی اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی چیخ اٹھی تھی۔ واٹ نان سینس! آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے گھٹیا انسان سے ٹکرانے کا جس کو بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ بولی نہیں، پھنکاری تھی، اور ارہاب افندی کو اس دوران پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ڈاکٹر حماد تیزی سے اس طرف آیا تھا۔ وشما، آپ یہاں کیسے اور کب آئیں؟ ڈاکٹر حماد کی بات پر ارہاب نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے وشما کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس تھوڑی ہی دیر پہلے، اور اب آ کر پچھتا رہی ہوں، اس نے خونخوار نظروں سے ارہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا دیکھ کر ڈاکٹر حماد نے وشما کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کو خفگی سے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آئی ایم سو سوری حماد بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وشما بھابی ہیں۔ وہ وشما کے جانے کے بعد ڈاکٹر حماد کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے بولا۔ یعنی اگر وہ وشما کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو تم شرمندہ نہ ہوتے؟ ڈاکٹر حماد نے اس کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چرا گیا۔ چلو اب تم جاؤ، کافی تھک گئے ہو، میں بھی جا کر تمہاری بھابھی کو مناؤں۔ ڈاکٹر حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ اس کے چہرے پر ایک بار پھر شرمندگی کے آثار نظر آئے، جس پر ڈاکٹر حماد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تشکر بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ 5 لاکھ! سیٹھ شہروز نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو 5 لاکھ ادھار کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جی شہروز صاحب، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی اتنی بڑی رقم آپ سے ادھار نہ لیتا۔ اور واقعی مرتضیٰ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، اگر ان کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی سیٹھ شہروز جیسے شخص کی منتیں نہ کرتے۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ تھوڑا بہت بھی نہیں، سیدھا 5 لاکھ ادھار چاہیے تمہیں؟ سیٹھ شہروز نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے پوچھا تو ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ تمہاری مجبوری کی پرواہ میں کیوں کروں؟ بیٹیوں کے جہیز کے لیے چاہیے، مرتضیٰ صاحب نے بمشکل اپنا جملہ ادا کیا تھا۔ سیٹھ شہروز نے ابرو اچکائے۔ مان لو کہ میں تمہیں دے دوں 5 لاکھ ادھار، تو تم کیسے لوٹاؤ گے؟ سیٹھ شہروز کے سوال پر مرتضیٰ صاحب نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر تمسخر واضح تھا۔ میں بہت جلد لوٹا دوں گا شہروز صاحب۔ مرتضیٰ صاحب کا جواب سن کر سیٹھ شہروز ایک گال کھینچتے ہوئے ہلکا سا ہنسا تھا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیسے؟ تنخواہ تمہاری 20,000 ہے، اس سے گھر کا خرچہ ہی نکل جائے تو بڑی بات ہے، اور کہاں تم مجھے 5 لاکھ روپے واپس کرو گے؟ اس بار سیٹھ شہروز کے چہرے پر صاف انکار لکھا تھا، اور مرتضیٰ صاحب خاموشی سے اٹھ کر آفس سے باہر چلے آئے، جبکہ پیچھے سیٹھ شہروز نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ ارہاب نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ڈرائنگ روم میں موجود جویریہ کے ساتھ ساتھ یمنا نے بھی حیرت سے اپنے اکلوتے چاچو کو دیکھا جو آج اس سے بات کیے بنا ہی اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ چاچو! اس نے پیچھے سے پکارا تو ارہاب کچھ لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر بنا اس کو دیکھے اور جواب دیے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ اس کے اس رویے پر یمنا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ماما دیکھا آپ نے، چاچو جواب دیے بغیر چلے گئے۔ یمنا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ تم تو چپ کرو یمنا، کتنی بار کہا کہ وہ تھکا ہوا آتا ہے، آتے ساتھ ہی تم اپنی باتیں لے کر بیٹھ جایا کرو، اور یہ آنسو پوچھو ذرا۔ نظر انداز کیا کر دیا، تمہیں تو بچوں کی طرح رونے بیٹھ جاتی ہو۔ جویریہ جو خود بھی ارہاب کے اس رویے سے پریشان ہو گئی تھی، یمنا کی بات پر جھنجھلاتے ہوئے اس کو ڈانٹا، جو اب خفگی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بس کرو، بھی تھوڑی دیر میں خود ہی نیچے آ جائے گا، تمہاری طرح وہ بھی جب تک تمہیں پورے دن کی روٹین نہ سنا دے چین نہیں آتا اس کو۔ جویریہ اس کو نرم لہجے میں کہتی ہوئی خود بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھیں
اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ارہاب افندی کے سامنے کھڑی غصے سے گھور رہی تھی اور وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر ارہاب افندی، کیا میں کچھ پوچھنے کی جسارت کر سکتی ہوں؟ بہت غصے کے باوجود بھی ارہاب افندی کو جویریہ افندی کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی جو اس نے بہت مشکل سے ان کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے چھپائی تھی۔ بھابھی، آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے کب سے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی؟ ارہاب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے انگلیوں سے ہلکا سا آنکھوں کو دبایا۔ تھک گئے ہو؟ جویریہ افندی کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ جی، آج کی سرجری کافی لمبی ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے آنکھوں کو ہلکا ہلکا دباتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے چھٹی کیوں نہیں کر لیتے تم ہسپتال سے؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھیں۔ ارہاب ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ مجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مکمل طور پر جویریہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ارہاب، جویریہ کے پکارنے پر اس نے بے اختیار آنکھیں میچیں اور ان کا اگلا سوال وہ جانتا تھا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کو؟ انہوں نے کئی بار کیا ہوا سوال ایک بار پھر دہرایا تھا۔ میرے اس کو چھوڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ خود ہی چھوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف جویریہ افندی کو بے چین کر گئی تھی۔ تو تم بھی چھوڑ دو اس کی یادوں کو، انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس سے جیسے التجا کی تھی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ارہاب افندی نے ہمیشہ کی طرح سوال کا جواب ان سے نظریں چراتے ہوئے دیا تھا۔ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو کیا تم تب اس کی یادوں کا پیچھا چھوڑ دیتے؟ اور یہ سوال ارہاب افندی کے لیے نیا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ جواب دو ارہاب، اگر اس کو بھولنا تمہارے بس میں ہوتا تو تم اس کو بھول جاتے؟ جویریہ کے سوال پر وہ خاموشی سے ان کا چہرہ تکنے لگا۔ تم اس کو نہیں بھولتے ارہاب، کیونکہ تم اس کو بھولنا ہی نہیں چاہتے۔ جویریہ نے اس کو ایک اور حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ بھول جاؤ اس کو ارہاب، وہ تو ان عہدوں پہ ماں کا پاس ہی نہیں رکھ پائی جو کبھی تم دونوں کے درمیان ہوئے تھے۔ وہ بے وفا تھی۔ جویریہ کی بات پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ اگر میں اس کو بھول گیا تو میں بھی بے وفا کہلاؤں گا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کو بھی بے وفا کا خطاب نہ دے دیا جائے۔ بے وفا کی ایک سزا ہوتی ہے ارہاب افندی، اور اس سے بہتر سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کی طرح بھلا دیا جائے جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں۔ جویریہ افندی کے الفاظ ان کے جانے کے بعد بھی ارہاب افندی کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تو کیا مجھے اس کو اس کی بے وفائی کی سزا دینی چاہیے؟ نہیں نہیں، یہ کیسی محبت ہوئی بھلا؟ پھر مجھ میں اور اس میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ تو کیا ساری زندگی اس کی یادوں کے سہارے گزار دوں گا؟ وہ جو بے وفا تھی، کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اس کی یادوں پر وار دوں؟ ارہاب افندی کے دماغ میں ان گنت سوالات تھے جنہوں نے اس کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے اتنی دولت دی ہے اس شخص کو، اگر تھوڑی سی رقم ہمیں ادھار دے دیتا تو اس کو کیا فرق پڑ جاتا؟ رمیسا بیگم نے مرتضیٰ صاحب کی زبانی سیٹھ شہروز کا انکار سن کر نم آنکھوں سے کہا۔ رمیسا، اللہ کچھ لوگوں کو دولت دے کر آزماتا ہے، کچھ لوگ اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سیٹھ شہروز کی طرح اتنی دولت کے باوجود بھی مزید دولت کی ہوس میں رہتے ہیں اور اس ساری دولت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دولت جیسے اللہ نے دی ہوتی ہے ویسے ہی وہ ایک جھٹکے میں ان سے لے بھی سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں کی مجال جو اللہ سے شکایت کریں، لیکن یہ بے حس لوگ سمجھتے ہی تو نہیں ہیں۔ مرتضیٰ صاحب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تو رمیسا بیگم نے سر ہلا دیا۔ کل مائیوں کی رسم ہے، ہماری بیٹیوں کے سسرال والے کل پھر جہیز کی رقم کا مطالبہ کریں گے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہیں گے انہیں۔ خدا نخواستہ اگر غصے میں آ کر انہوں نے کوئی فیصلہ غلط کر لیا تو؟ رمیسا بیگم پریشانی سے کہتے ہوئے تقریباً رو پڑی تھیں۔ اولاد کا دکھ ایسا ہے کہ انسان کو اندر سے چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آج انہیں پہلی بار ہو رہا تھا۔ رمیسا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فضیلہ بہن کی اس مطالبے کا سلطان بھائی حمزہ اور ہارون کو علم نہیں ہے۔ مرتضیٰ صاحب نے پرسوچ نگاہیں رمیسا بیگم کے چہرے پر دوڑاتے ہوئے کہا تو رمیسا بیگم نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات وہ سلطان بھائی کے مشورے کے بغیر کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پٹی جمال اور اس کی بیگم کی پڑھائی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ دونوں پہلے دن سے ہی اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہے تھے، ورنہ رشتہ طے کرتے وقت تو فضیلہ بہن بھی کافی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ اس دن ان کا انداز روکھا سا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی بات پر رمیسا بیگم بھی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ میرا خیال ہے ہمیں سلطان بھائی سے بات کرنی چاہیے۔
مرتضی صاحب نے اپنا سیل فون جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ خیال سے مرتضی، بیٹیوں کے سسرال کا معاملہ ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ رمیسہ بیگم نے مرتضی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا تو انہوں نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہلکا سا تھپکا تھا، جیسے تسلی دے رہے ہوں۔ پھر مرتضی صاحب کے بیل دینے پر کچھ ہی دیر بعد دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، میں مرتضی بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، جی کہیے۔ دوسری طرف سلطان صاحب کے فون سے فضیلہ بیگم کی آواز ابھری تھی۔ فضیلہ بہن، سلطان صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ مرتضی صاحب نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی صاحب، دراصل وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں، اور آپ انشاءاللہ کل مائیوں میں ہی بات کر لیجئے گا ان سے۔ فضیلہ بیگم نے کچھ جلدی میں بات مکمل کی اور بغیر اللہ حافظ کیے کال منقطع کر دی، لیکن کال منقطع ہونے سے پہلے فون سے سلطان صاحب کی ابھرنے والی آواز نے مرتضی صاحب کو چونکا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب میرا شک صحیح تھا، سلطان بھائی کو واقعی کچھ نہیں معلوم۔ مرتضی صاحب نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے رمیسہ بیگم سے کہا، جو ابھی تک حیران نظروں سے فون کی بند سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ میں کل سلطان صاحب سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا۔ مرتضی صاحب کی بات سن کر رمیسہ بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نہیں مرتضی نہیں، میری بیٹیوں نے اس گھر میں پوری زندگی گزارنی ہے۔ آج اگر آپ سلطان صاحب سے کہیں گے تو فضیلہ کے دل میں میری بیٹیوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ مرد تو گھر سے باہر ہی رہتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اور اگر انہیں ان معاملات میں گھسیٹا بھی جائے تو وہ ماں اور بیوی کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ رمیسہ بیگم کی بات پر مرتضی صاحب نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کے گھر بڑے نازک ہوتے ہیں، اور بیٹیوں سے جڑے رشتے اس سے کہیں زیادہ نازک۔ اگر ان میں ایک بار دراڑ آ گئی تو کل وہ اپنے گھر میں خوش نہیں رہیں گی۔ رمیسہ بیگم کی بات پر مرتضی صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تو کیا اپنی بیٹیوں کو ان لالچی لوگوں میں ایسے ہی بیاہ دوں؟ اگر آج سلطان بھائی کو نہیں بتایا تو پھر ساری زندگی میری بیٹیوں کو وہاں ان کی ناجائز باتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ کل کو انہوں نے کوئی اور مطالبہ کر دیا تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو ایسے لالچی لوگوں میں بیاہوں ہی نہیں۔ مرتضی صاحب کے چہرے پر واضح ناگواری تھی، اور رمیسہ بیگم جو ان کی بات غور سے سن رہی تھی، ان کے آخری جملے پر دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے مرتضی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر ساری زندگی انہیں کوئی بیاہنے نہیں آتا، اور ہماری بیٹیوں کی تو 2 دن بعد شادی ہے۔ رمیسہ بیگم کی آواز خوف سے لرز رہی تھی، اور وہ خوفزدہ ہوتے بھی کیوں نہ، وہ بیٹیوں کی ماں تھی، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ دکھ بیٹیوں کی ماؤں کو ہی جھیلنے پڑتے ہیں، معاشرے میں رہنے والوں کی چھوٹی سوچ کے باعث۔ نہ جانے کیوں ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ اس معاملے میں زمانہ جاہلیت میں واپس چلا جاتا ہے۔ کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جائے تو بجائے اس سے وجہ پوچھنے کے اس پر بد کرداری کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، اور طلاق شدہ لڑکی کو تو باقاعدہ اچھوت قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اور کیا کروں میں رمیسہ، آپ ہی بتائیں، وہ ہارے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ اس گھر کو بیچ دیں۔ رمیسہ بیگم کی بات پر مرتضی صاحب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو رمیسہ؟ وہ شدید حیرت کے عالم میں بولے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں مرتضی، یہ گھر میری بیٹیوں سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے۔ اگر اس کو بیچ کر ہم اپنی بیٹیوں کی خوشیاں خرید سکتے ہیں تو کیوں نہیں؟ آج اگر جہیز والا معاملہ سلطان بھائی رفع دفع کر بھی دیتے ہیں تو فضیلہ اس بات کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ساری زندگی میری بیٹیاں وہاں صرف جہیز نہ لانے کی وجہ سے تانے سنتے گزار دیں گی۔ ویسے بھی یہ گھر ہماری بیٹیوں کا ہی تو ہے۔ رمیسہ بیگم دھیرے دھیرے انہیں سمجھا رہی تھی۔ یہ گھر ہماری تینوں بیٹیوں کا ہے، آپ ازکا کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ میں ازکا کو بھولی نہیں ہوں۔ جب ایک بار اسرا اور یسرا کی شادی ہو جائے گی تو پھر صرف ازکا ہی رہ جائے گی، پھر آپ جو بھی کمائیں گے وہ اس کے لیے ہی تو ہوگا۔ اس وقت ہمیں 2 بیٹیوں کا گھر بچانے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ رمیسہ بیگم کی بات پر مرتضی صاحب نے نیم رضامندی سے انہیں دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ آج اسرا اور یسرا کی مائیوں تھی۔ محلے کی چند لڑکیاں ان کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں، کوئی انہیں حمزہ اور ہارون کے نام سے چھیڑ رہی تھی تو کوئی اپنی بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہی تھی، جبکہ اسرا اور یسرا کا یہ شور شرابہ گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جہیز والی بات کو لے کر بے حد پریشان تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ پر شرمانے کی بجائے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھتی اپنے آنسو پینے کی کوششیں کر رہی تھیں، لیکن ازکا نے ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ لیے تھے۔
وہ لڑکیوں کو ایک طرف کرتی اسرا کے ساتھ ہی پلنگ پر اپنی جگہ بنا کر بیٹھی اور ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے یسرا کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ لڑکیاں پلنگ سے ہٹ کر رکھی چارپائی پر جا بیٹھیں اور مل کر شادی کے گیت گانے لگیں۔ تم دونوں اداس ہونا، وہ دھیمے سے بولی تو دونوں نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ بہادر اور منہ پھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ حساس بھی تھی۔ یہ بات اسرا اور یسرا اچھی طرح جانتی تھیں۔ تھوڑا تھوڑا اسرا نے پیار سے ایک ہاتھ اس کے گال پر پھیرتے ہوئے کہا، اگر تھوڑا سا اداس ہوتی تو آنکھوں میں آنسو نہ آتے، اور وہ بھی دونوں کے۔ وہ کھوجتی ہوئی نگاہوں سے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی اور دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ ان سے چھوٹی تھی لیکن کبھی کبھی انہیں خود سے بڑی اور سمجھدار دکھائی دیتی۔ چندہ یہ وقت سب لڑکیوں پر آتا ہے اور سبھی اس وقت اداس ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنا گھر، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ یسرا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اسرا کے برعکس غصے کی تیز تھی لیکن اس کا غصہ تھوڑی دیر کا ہی ہوتا تھا۔ تم دونوں کو یاد ہے جب تم 15 اور میں 12 سال کی تھی، ہم تینوں روبینہ باجی کے گھر سے قرآن پاک پڑھ کر واپس آ رہی تھیں اور وہ محلے کا آوارہ ناصر ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا؟ ازکا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ازکا تمہیں اتنی پرانی بات ابھی تک یاد ہے؟ اسرا نے حیرت سے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ ازکا مرتضی بھولتی صرف وہ بات ہے جسے وہ بھولنا چاہتی ہے۔ جس بات کو وہ یاد رکھنا چاہے اس کو وہ مرتے دم تک نہیں بھولے گی، اس نے ایک ادا سے کہا۔ ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور یاد ہے پھر کیا ہوا تھا؟ ازکا نے کہتے ہوئے دونوں کو شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تو اس بار وہ ہنس دی۔ بھلا وہ دن کوئی کیسے بھول سکتا ہے جب ایک 12 سال کی بچی محلے کے ایک آوارہ لڑکے کو ڈنڈے سے پیٹ رہی تھی اور یہ تماشا دیکھنے والا پورا محلہ تھا۔ یسرا نے اس دن کو یاد کرتے ہوئے ہنس کر کہا تو اسرا اور ازکا بھی ہنس دیں۔ اور جب اس آوارہ کے باپ نے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں مار رہی ہو اس کو، تو پتہ ہے تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اسرا نے ہنستے ہوئے پوچھا تو ازکا نے سر ہلا دیا۔ چاچا، آپ کا بیٹا میری بہنوں کا راستہ روک کر پوچھ رہا تھا کہ شہزادیوں کبھی ہمیں بھی لفٹ کروا دیا کرو، تو مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا اور آپ کے بیٹے کو میں نے تھوڑا سا پیٹ دیا، وہ بتاتے ہوئے مردانہ آواز کرتے ہوئے بولی، اور پھر تینوں بہنیں کھل کر ہنس دی تھیں، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر موجود لڑکیاں اپنے گیت گانے میں مگن تھیں۔ پھر کوئی تمہاری لڑکے کی آواز میں بات بتانے پر ہنس رہا تھا اور کوئی تھوڑا سا پیٹنے والی بات پر۔ اگر بابا اور ہم دونوں تمہیں وہاں سے نہ لے جاتے تو تم تو اس آوارہ ناصر کی پوری بکواس ہی دہرا دیتی سب کے سامنے۔ یسرا بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو بچی 12 سال کی ہو کر اپنی بہنوں کی حفاظت کر سکتی ہے، وہ 18 سال کی ہو کر اتنی ناسمجھ ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے اور اس کی بہنوں کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ کچھ نہیں جانتی؟ وہ اچانک بات بدلتے ہوئے خفگی سے بولی تو ان دونوں نے ایک بار اس کو چونک کر دیکھا۔ ازکا، تم ابھی چھوٹی ہو، تم اس معاملے سے دور رہو اور اب دوبارہ اس بارے میں بات مت کرنا۔ اگر یہاں کسی نے سن لیا تو پورے محلے میں یہ بات پھیل جائے گی۔ اسرا نے آہستہ آواز میں سنجیدگی سے کہا تو وہ ان دونوں کو خفگی سے گھورتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اسرا اور یسرا کے سسرال والے آ چکے تھے۔ زیادہ تر عورتیں ہی تھیں، اسی لیے ان کے لیے گھر کے صحن میں ہی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور چند مردوں کے لیے گھر سے باہر گلی میں کچھ چارپائیاں رکھ دی گئی تھیں۔ مرتضیٰ صاحب سلطان صاحب سے باتوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سلطان صاحب سے بات کرنے کا سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ بعد میں بھی تو اپنی بیٹیوں کو گھر سے حصہ دینا ہی ہے تو کیوں نہ ابھی بات بگاڑے بنا ہی دے دیا جائے، وہ خاموش ہو گئے۔ آپ بیٹھے، میں ایک کام نپٹا کر ابھی آتا ہوں۔ مرتضیٰ صاحب نے سلطان صاحب کی طرف معذرت خواہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مرتضیٰ صاحب گھر کے دروازے کی جانب بڑھے لیکن سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر ایک دم رک گئے اور تیزی سے اس شخص کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم مرتضیٰ، کیسے ہو؟ سامنے سے آتے شخص نے پرجوش انداز میں سلام کرتے ہوئے مرتضیٰ صاحب کو گلے لگایا۔ اللہ کا کرم ہے صہیب، تم کیسے ہو اور اکیلے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ ارحاب بھابھی اور بچی کو لے کر آنا۔ مرتضیٰ صاحب نے صہیب افندی کے پیچھے گلی میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ تمہاری بھابھی اور بھتیجی تو آ رہی ہیں، وہ گاڑی میں کچھ سامان بھول گئی تھیں، اور جہاں تک بات ہے ارحاب کی تو اس کے مزاج کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، دنیا سے بیزار رہتا ہے، بڑی مشکل سے اس کو شادی والے دن آنے پر منایا ہے۔ السلام علیکم۔ صہیب افندی نے بات مکمل کی ہی تھی جب پیچھے سے جویریہ اور یمنا نے آ کر سلام کیا۔
वालेकुम अस्सलाम भाभी, कैसी हैं आप? मुर्तज़ा साहब ने यमुना के सर पर हाथ रखते हुए सलाम का जवाब दिया और फिर जवेरिया की तरफ मतवज्जा होते हुए पूछा। अल्लाह का शुक्र है भाई, जवेरिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुहेब तुम बैठो वहाँ, मैं भाभी और बच्ची को अंदर छोड़ कर आता हूँ। आएँ भाभी। मुर्तज़ा साहब ने सुहेब अफंदी को गली में रखी चारपाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर जवेरिया से मुखातिब हुए तो वो यमुना सर हिलाते हुए उनके पीछे ही घर का दरवाज़ा पार कर गईं। रुमैसा बेगम तकरीब के इंतजामात देखने के साथ साथ तकरीब में आने वाली ख़वातीन से भी मिल रही थीं। उसी वक्त दरवाजे से मुर्तज़ा साहब यमुना और जवेरिया को लिए दाखिल हुए। पूरे घर में इधर उधर बिखरी ख़वातीन में रुमैसा बेगम को तलाशना चाहा, लेकिन वो उन्हें कहीं नज़र ना आई। उसी लम्हे अज़का वहाँ से गुजरी तो मुर्तज़ा साहब को वहाँ खड़े देखकर तेज़ी से उनके करीब आई। बाबा। मुर्तज़ा साहब से मुखातिब हुई और सवालिया नज़रों से जवेरिया और यमुना की तरफ देखा। ये मेरी छोटी बेटी है अज़का, और अज़का ये तुम्हारी चाची हैं, तुम्हारे सुहेब चाचू की वाइफ, और ये उनकी बेटी यमुना। मुर्तज़ा साहब ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने मुश्तरका सलाम किया तो जवेरिया और यमुना ने एक साथ सलाम का जवाब दिया। माशाअल्लाह मुर्तज़ा भाई, आपकी ये बेटी तो बहुत ही प्यारी और मासूम है। जवेरिया अफंदी ने बेइख्तियार हल्के सब्ज़ रंग के फ़्राक में हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहने मेकअप से आरी चेहरे पर बज़ाहिर मासूमियत से आंखें झपकती 18 साला अज़का की तारीफ़ की। शुक्रिया भाभी, मुर्तज़ा साहब ने मुस्कुराते हुए जवेरिया को कहा और फिर अज़का की तरफ मतवज्जा हुए। अज़का, भाभी और यमुना बेटी को अपनी माँ से मिलवाओ, और हाँ, इनका ख्याल रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मुर्तज़ा साहब ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा, लेकिन उनके लहजे में छुपी तनबीह उसने साफ महसूस की थी। जी बाबा। आएँ चाची। वो एक साथ मुर्तज़ा साहब और जवेरिया से मुखातिब हुई, जबकि उसने यमुना को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, और अज़का के इस अंदाज पर यमुना ने नाक चढ़ाया था, जैसे कह रही हो कि मुझे भी परवाह नहीं। मुर्तज़ा साहब बाहर जाने के लिए वापस मुड़ गए। अज़का उन्हें लिए रुमैसा बेगम की तरफ चली आई। अम्मा, ये जवेरिया चाची हैं, सुहेब चाचू की वाइफ। अज़का ने रुमैसा के करीब जाकर उनसे जवेरिया का तारुफ करवाया, और इस बार भी वो यमुना को सिरे से नज़रअंदाज कर गई थी, और सदा की जज्बाती यमुना ने गुस्से से घूरकर अज़का मुर्तज़ा को देखा था, जो उसके देखने पर एक आंख बंद कर गई। यमुना ने सटपटाते हुए अपना रुख दूसरी तरफ किया तो अज़का के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम दोनों क्यों चुप हो? अज़का, यमुना को ले जाओ और इसरा और युसरा से मिलवाओ, मैं भी भाभी को लेकर थोड़ी देर तक आती हूँ। रुमैसा बेगम, जो जवेरिया अफंदी से बातों में मसरूफ़ हो गई थी, उन दोनों को खामोश खड़े देखकर अज़का से कहा तो उसने सर हिलाया, और यमुना भी जवेरिया के इशारा करने पर अज़का के पीछे चल दी। खासी मोटी हो वैसे तुम, डाइट शाइट नहीं करती क्या? अपने साथ चलती हुई यमुना को देखकर अज़का की ज़ुबान में खुजली हुई। यमुना करंट खाकर अज़का की तरफ पलटी थी। अज़का को बेख्तियार रुकना पड़ा। तुम्हें मैं कहाँ से मोटी नज़र आ रही हूँ? लगता है आंखें कमज़ोर हैं तुम्हारी, इलाज करवाओ। यमुना ने दांत पीसते हुए इर्द गिर्द बिखरी मेहमान ख़वातीन की वजह से बमुश्किल अपनी आवाज़ को धीमा रखते हुए कहा। वो सेहतमंद ज़रूर थी, लेकिन मोटी का लफ्ज़ उस पर नहीं जचता था। इस बात का एतराफ़ अज़का ने दिल में ज़रूर किया था। और तुम्हारी आंखें भी कुछ अजीब अजीब सी लग रही हैं। ये ऊपर काला काला क्या मला हुआ है आंखों पर? तुम्हारी आंखों का रंग अंदर की तरह ऊपर से भी काला है क्या? अज़का जैसे यमुना की कोई बात सुन ही नहीं रही थी, जबकि यमुना को अपने इतने प्यारे आई मेकअप पर अज़का का तबसरा सुनकर सदमा ही लग गया था, और फिर कुछ ही पल में उसकी आंखें भर आईं। अज़का, जो अपनी ही धुन में उसके चेहरे को गौर से देखकर उसके इतनी सफाई से किए गए मेकअप में से कोई और नक्श ढूंढ रही थी, ये एकदम से यमुना की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखों से शरारत गायब हुई। मैं तो मजाक कर रही थी यार, तुम तो संजीदा ही हो गई। अज़का इर्द गिर्द देखते हुए बोली तो अपने आंसू पोंछती यमुना ने आंखों से हाथ हटाया। क्या वाकई मेरा आई मेकअप बुरा नहीं लग रहा ना? और मैं मोटी भी नहीं हूँ ना? यमुना जिस कदर मासूमियत से बोल रही थी, अज़का के चेहरे पर फिर से शरारती मुस्कुराहट आई। हाय, दिल कर रहा है खा जाऊं। अज़का ने अपने हाथों को कुछ इस तरह घुमाया और चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए कहा कि यमुना यकदम पीछे हुई। किसको? यमुना की नज़रें बेइख्तियार उसके दांतों तक गईं, और अब वो अज़का के दांतों को ऐसे घोर रही थी जैसे इस इंतज़ार में हो कि कब उसके दांत एक वैम्पायर की तरह बड़े और लंबे हों और वो चीख मारकर सबको मतवज्जा करे। उफ़ यमुना, कितनी मासूम हो तुम यार। उसकी बात पर यमुना झींपते हुए इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाने लगी थी। माइयों की रस्म अदा कर दी गई थी और अब मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था। फजीला बेगम को उनकी देवरानी शाइस्ता ने इशारा किया तो वह सर हिलाते हुए रुमैसा बेगम को ढूंढने उन तक आईं।
رمیسہ بہن ذرا یہاں آئیے گا، ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ رمیسہ بیگم جویریہ افندی کو کھانا سرو کر رہی تھی جب فضیلہ بیگم ان کے قریب آتے ہوئے بولیں اور پھر جویریہ کو دیکھ کر سر کے اشارے سے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ جویریہ نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ بھابھی آپ کھانا کھائیں، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ازکا سے کہہ دیجیے گا۔ رمیسہ بیگم جویریہ سے کہتی دوسری چارپائی پر یمنا کے ساتھ بیٹھی ازکا کو بھی اشارہ کر گئی تھی، جس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ رمیسہ اور فضیلہ بیگم وہاں سے تھوڑا دور ہٹ گئیں۔ جی فضیلہ بہن کہیے، رمیسہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی آواز میں کہا۔ رمیسہ بہن، جن جہیز کے پیسوں کا ہم نے کل ذکر کیا تھا وہ آپ آج ہی دے دیجیے، پھر شادی کے ہنگاموں میں کہاں وقت ملے گا، اور جہیز بھی تو مائیوں والے دن ہی جاتا ہے۔ فضیلہ بیگم کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا، جبکہ رمیسہ بیگم ان کی بات پر سن رہ گئی تھیں۔ فضیلہ بہن، آپ نے کل اچانک آ کر جہیز کے پیسوں کا مطالبہ کیا، ہم ایک دن میں کہاں سے لائیں پیسے؟ ماشاء اللہ آپ لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، اگر کچھ دن کی اور مہلت دے دیں گے تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ رمیسہ بیگم جو کل مرتضیٰ صاحب کو احتیاط سے بات کرنے کا کہہ رہی تھی، آج فضیلہ بیگم کی بے تکی بات سن کر خود غصے میں آ گئیں۔ فضیلہ بیگم پہلے تو ان کے رویے پر گڑبڑا گئیں، لیکن جب اپنی دیورانی شائستہ کی باتیں یاد آئیں تو پھر سے تن کر کھڑی ہو گئیں۔ فرق تو ضرور پڑے گا رمیسہ بہن، لیکن ہمیں نہیں، آپ کو اور آپ کی بیٹیوں کی زندگیوں پر۔ اگر ایک بار کسی لڑکی کی بارات خالی واپس لوٹ جائے تو سمجھ لیں کہ پھر کبھی اس در پر بارات نہیں آتی۔ فضیلہ بیگم صفاقانہ انداز میں اپنی بات کرتی جا چکی تھیں اور پیچھے رمیسہ بیگم نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا اور تھوڑی دور رکھی چارپائی تک خود کو گھسیٹ کر لے گئی۔ جویریہ افندی کی نظروں سے یہ سب چھپ نہیں سکا تھا۔ صہیب افندی کار ڈرائیو کرنے کے ساتھ وقفے وقفے سے اپنے ساتھ بیٹھی شریک حیات پر بھی نظر ڈال لیتے، جو مسلسل کسی سوچ میں گم تھی، جبکہ یمنا پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی فون پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ مائیوں کی تقریب کے بعد واپس کراچی جا رہے تھے۔ مرتضیٰ صاحب کے بہت روکنے پر بھی وہ آفس کا کہہ کر نہیں رکے تھے، البتہ ایک دن بعد بارات والے دن ارحاب کے ساتھ آنے کا وعدہ ضرور کر لیا تھا۔ آپ اتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہیں بیگم؟ بالآخر صہیب افندی سے رہا نہیں گیا تو وہ پوچھ بیٹھے۔ صہیب، مجھے لگتا ہے کہ مرتضیٰ صاحب اور رمیسہ بھابھی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ جویریہ افندی نے صہیب افندی کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تو انہوں نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا جویریہ؟ وہ بے چینی سے گویا ہوئے۔ انہیں بے اختیار مرتضیٰ صاحب کا بجھا بجھا انداز یاد آیا، جسے وہ بیٹیوں کی رخصتی کی وجہ سمجھ رہے تھے۔ میں ان کی بات تو نہیں سن پائی، لیکن مجھے بچیوں کی ساس کا رویہ رمیسہ بھابھی کے ساتھ کچھ عجیب سا لگا تھا، اور ان کی کسی بات پر بھابھی بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے اسرا اور یسرا کی ساس نے ایسا کیا کہا کہ رمیسہ بھابھی کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا تھا۔ جویریہ کی پوری بات سننے کے بعد صہیب افندی بھی پریشان ہو گئے تھے، اور ان کے چہرے پر یہ پریشانی جویریہ کے ساتھ ساتھ یمنا نے بھی محسوس کی تھی، جو خاموشی سے ان کی درمیان ہوتی گفتگو سن رہی تھی۔ اب آپ کیا سوچنے لگ گئے صہیب؟ جویریہ کو ان کی خاموشی کھل رہی تھی، اس لیے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ مرتضیٰ ضرور کسی مشکل میں ہے جویریہ، وہ اس اضطراب کی کیفیت میں بول رہے تھے، تو آپ ان سے فون پر پوچھ لیجئے گا، کیا پتہ انہیں ہماری ضرورت ہو۔ جویریہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ صاحب کا صہیب افندی کے دل میں کیا مقام تھا، اور اتنے سالوں بعد ان کے یوں اچانک مل جانے پر ان کی اتنے سالوں کی بے سکونی لمحوں میں ختم ہوئی تھی، اور اب انہیں کسی مسئلے میں گھرا دیکھ کر وہ یقیناً تکلیف میں تھے۔ ضرورت ہے بھی تو وہ اتنا خوددار ہے کہ کبھی بھی مجھ سے نہیں کہے گا، اور فون پر تو کبھی نہیں بتائے گا کہ اس کو کیا مسئلہ درپیش ہے۔ وہ لب بھینچتے ہوئے بول رہے تھے۔ جویریہ ان کی بات پر خاموشی سے ان کو دیکھ کر رہ گئیں، جبکہ یمنا بھی گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ ارحام، آج ڈاکٹر حماد کو اپنی کل کی چھٹی کا بتا دینا تاکہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں ہسپتال سنبھال سکے۔ جویریہ نے ناشتہ کرنے کے دوران اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھے ناشتہ کرتے ارحام سے کہا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ چھٹی کس لیے؟ اس کے پوچھنے پر جویریہ نے سربراہی کرسی پر بیٹھے صہیب افندی کی طرف دیکھا، جو خود ارحام کی جانب متوجہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کہا تھا کہ آپ شادی والے دن ضرور حیدرآباد چلیں گے ہمارے ساتھ۔ صہیب افندی کے یاد کروانے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس بات کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ یار بھائی، مجھے نہیں جانا کسی شادی پر، آپ لوگ چلے جائیں نا، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ چاچو چلیں نا ہمارے ساتھ پلیز، وہاں ہمیں بہت مزہ آیا تھا اور میری تو وہاں ایک دوست بھی بن گئی ہے۔ یمنا ارحاب کے انکار پر منہ بناتے ہوئے لاڈ سے بولی۔ یمنا، ناٹ اگین میرا بچہ، اس بار تم اپنی دوست کے دل توڑنے پر روتی ہوئی میرے پاس مت آنا، پتہ نہیں کس کس کو دوست بنا لیتی ہو۔
اور ارہاب کے منہ پھاڑ انکشاف پر یمنا نے گھور کر اپنے اکلوتے چاچو کو دیکھا جو اپنی بات مکمل کر کے پھر سے ناشتہ کرنے میں جت گیا تھا، جبکہ صہیب افندی نے ارہاب کی بات سننے کے بعد حیرت اور سوالیہ انداز میں جویریہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ ارے ہونا کیا ہے، آپ جانتے تو ہیں کہ ہماری صدا کی جذباتی اور بے وقوف لڑکی کو دوستیں بنانے کا کتنا شوق ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پھر اسی دوست کو آزمانے بھی بیٹھ جاتی ہے۔ انہیں کہتی ہے کہ کافی غریب ہے، گاڑی کا پوچھنے پر کہتی ہے کہ یہ تو رشتہ داروں کی گاڑی ہے، بیچارے ترس کھا کر کالج چھوڑ جاتے ہیں۔ بس پھر کیا، وہ لڑکی دوسرے دن اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتی ہے اور یہ اس لڑکی پر اپنا غصہ نکالنے اور اس کا 2 مکے مار کر منہ سجانے کے بعد خود بھی روتی ہوئی گھر آتی ہے، اور پھر سارا دن ارہاب کا اپنی چہیتی کو چپ کرواتے ہوئے گزرتا ہے۔ جویریہ کے اس قدر تفصیل سے بتانے پر یمنا کا منہ بنا تھا، وہیں ارہاب کی ہنسی چھوٹی تھی، جبکہ صہیب افندی سنجیدگی سے یمنا کو دیکھ رہے تھے جو ان کے دیکھنے پر جھینپتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ یہ بالکل اپنے چاچو پر گئی ہے اس معاملے میں، نہ اس کو لوگوں کی پہچان ہے نہ اسے۔ صہیب افندی اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ناشتہ کرنے لگے، جبکہ ان کی بات پر ارہاب نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور پھر کچھ لمحے انہیں خاموشی سے دیکھنے کے بعد سر پھر سے جھکا لیا تھا۔ وہ ان سے کہتا بھی تو کیا، وہ بھی تو اپنے بھائی کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صہیب افندی ناشتہ مکمل کر کے کرسی کھسکا کر کھڑے ہوئے اور ارہاب کی طرف دیکھا۔ کل تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو ارہاب؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں بتایا تھا، مطلب اب ارہاب کے پاس انکار کا حق نہیں تھا۔ پر میں انہیں نہیں جانتا، وہ میرے نہیں آپ کے دوست ہیں۔ اس نے بھی اس بار انکار نہیں کیا تھا، بس انکار کی وجہ سمجھانی چاہی تھی۔ تم بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہو اور وہ بھی تم سے ملنے کو بے چین ہیں۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ ان کے مبہم انداز نے ایک بار پھر ارہاب افندی کو چونکا دیا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے جویریہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر وہ بھی خاموشی سے اپنی کرسی دھکیلتا ہوا کھڑا ہوا۔ یمنا کو جلدی ناشتہ مکمل کرنے کا کہہ کر گیراج کی طرف بڑھا۔ یمنا کا کالج اس کے ہسپتال کے راستے میں پڑتا تھا تو وہی یمنا کو کالج ڈراپ کرتا تھا۔ بابا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مرتضیٰ صاحب صحن کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، جب ازکا کی آواز آئی تو رک گئے۔ ازکا بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ ہاں، پراپرٹی ڈیلر کے پاس جا رہا ہوں، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولے تو ازکا کے دل کو کچھ ہوا۔ بابا مت بیچیں اس گھر کو، وہ جیسے التجا کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے یہ کر رہا ہوں ازکا، مرتضیٰ صاحب نے دھوپ سے بچنے کے لیے ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے کہا۔ بابا بھلا آج تک کوئی پیسوں سے بھی خوشیاں خرید سکا ہے؟ مرتضیٰ صاحب نے حیرت سے اس کی بات پر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ نہ جانے کیسے کبھی کبھی اتنی بڑی بات کر جایا کرتی تھی۔ میں خوشیاں خرید نہیں رہا ہوں میری بیٹی، میں تو بس اپنی بچیوں کی خوشیوں کو دنیا والوں کو قیمت ادا کر رہا ہوں۔ خوشیاں بے شک اللہ دیتا ہے، لیکن دنیا والے نہیں سمجھتے، انہیں تو یہی لگتا ہے کہ خوشیاں ان کے حکم کی محتاج ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرائے تھے۔ تو آپ دنیا والوں کو سمجھائیں نا کہ خوشیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ منہ کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو گرمی لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ صاحب نے اس کے سر کے دائیں جانب قہر برساتے سورج کو دیکھا اور ازکا کے دائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب سورج ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا ازکا، کوئی کام تھا؟ وہ بات کو بدل گئے تھے، نہ جانے ان کے پاس جواب نہیں تھا یا وہ جواب دینا نہیں چاہتے تھے۔ ازکا کو ان کے پوچھنے پر یاد آیا کہ وہ وہاں کیوں آئی تھی۔ اف میں باتوں میں لگ گئی۔ پاپا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں نے اپنا دوپٹہ پیکو کے لیے دیا تھا، مجھے وہ اٹھانا ہے، اور ساتھ ہی رابعہ باجی کے گھر سے انہیں بھی لینا ہے۔ کل ان کو یہاں چھوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا تو میں ان کو آج ہی لے آؤں گی۔ ازکا نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ رابعہ اسرا اور یسرا کی دوست تھی اور ازکا انہی کے کہنے پر رابعہ کو لینے جا رہی تھی جو حیدرآباد شہر کے اندر رہتی تھی۔ اچھا چلو، مرتضیٰ صاحب کہتے ساتھ ہی صحن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ازکا نے چادر کو اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹا اور مرتضیٰ صاحب کے پیچھے ہی دروازہ پار کر گئی۔ اگر وہ جانتی ہوتی کہ آج کے دن اس کا گھر سے باہر جانا کیا قیامت برپا کرنے والا ہے تو وہ کبھی نہ جاتی، لیکن وہ جانتی ہی تو نہیں تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ نہ تو وقت رکتا ہے نہ تقدیر بدلتی ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ سیٹھ شہروز اپنی گاڑی میں بیٹھا ڈرائیور کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے لیے سگریٹ لینے گیا ہوا تھا، جب اس کی نظر ایک گلی سے نکلتے مرتضیٰ صاحب پر پڑی۔ ان کے پیچھے 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک پر نظر پڑتے ہی سیٹھ شہروز سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنا رخ مکمل طور پر گاڑی کی کھڑکی کی طرف کر لیا۔ مرتضیٰ صاحب اور وہ لڑکیاں اب گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے۔ تب تک ڈرائیور بھی آگے آ کر بیٹھ چکا تھا اور اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے
सेठ शहरोज को सिगरेट का पैकेट थमाया। सेठ शहरोज ने मुंह पर हाथ फेरते हुए मुर्तज़ा साहब के पीछे जाती लड़की को घूरा और फिर ड्राइवर की तरफ मतवज्जा हुआ। मुर्तज़ा के बारे में कुछ जानते हो? सेठ शहरोज की बात पर ड्राइवर हैरान सा होकर पीछे मुड़ा। कौन मुर्तज़ा साहब जी? अरे वही जो हमारी फैक्ट्री में मुलाजमत करता है, सेठ शहरोज ने झंझलाते हुए कहा। अच्छा वो साहब जी, बस इतना ही जानता हूँ कि आजकल उसकी बड़ी 2 बेटियों की शादी है। उसने फैक्ट्री में अपने चंद दोस्तों को शादी में आने की दावत दी थी। ड्राइवर समझते हुए सर हिलाकर बोला तो सेठ शहरोज ने होकारा भरा। इसका मतलब है कि ये उसकी छोटी बेटियां होंगी। अब दुल्हन है तो अपनी शादी पर घर से बाहर निकलने से रहीं। और वो चादर वाली हसीना, आह! वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया तो ड्राइवर ने फिर से पीछे मुड़कर देखा। साहब जी, आपने मुझसे कुछ कहा? सेठ शहरोज ड्राइवर के पूछने पर कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी से बाहर देखने लगा, जिसका मतलब था कि खामोशी से गाड़ी चलाओ। और फिर पुरसोच अंदाज में एक हाथ से अपनी ठोड़ी से हिलाते हुए दूसरे हाथ से सीट पर रखा मोबाइल उठाया और किसी का नंबर मिलाने लगा। रुमैसा बेगम ने मुर्तज़ा साहब को पानी का गिलास थमाया और उनके सामने चारपाई पर बैठ गईं और बेचैनी से गोया हुई। प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई? घर कब तक बिक जाएगा? उनकी आवाज़ में उदासी घुली हुई थी। मुर्तज़ा साहब ने गहरा सांस लिया। नहीं बेगम, प्रॉपर्टी डीलर को अचानक किसी काम से जाना पड़ गया। अब देखें फिर कब बुलाता है मुझे वो। मुर्तज़ा साहब की बात मुकम्मल हुई ही थी कि उनका फ़ोन बज उठा। उन्होंने नंबर देखकर कुछ हैरत से अबरू उचकाए। अस्सलामुअलैकुम शहरोज़ साहब, कैसे हैं आप? मुर्तज़ा साहब के मुंह से सेठ शहरोज़ का नाम सुनकर रुमैसा बेगम भी चौंक पड़ी। वालेकुम अस्सलाम मुर्तज़ा, माजरत मैंने इस वक्त तुम्हें परेशान किया। दरअसल ये बताने के लिए कॉल की थी, मैं कल कुछ रकम भिजवा दूंगा तुम्हें। दूसरी तरफ से सेठ शहरोज़ की नरम और दोस्ताना अंदाज में की गई बात ने मुर्तज़ा साहब को मज़ीद हैरत में डाल दिया था। कौन सी रकम सेठ साहब? उन्हें समझ नहीं आई कि सेठ शहरोज़ किस रकम की बात कर रहा था। तुम आए थे ना मेरे पास बेटियों के जहेज़ के लिए रकम उधार लेने। मैं उस दिन के लिए माजरत खा हूँ। दरअसल उस दिन मैं खुद एक मसले में घिरा हुआ था, सेठ शहरोज़ ने शर्मिंदा लहजे में कहा। मुर्तज़ा साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो उन्हें क्या जवाब दें। देखो मुर्तज़ा, अगर अब तुम रकम लेने से इनकार करोगे तो मैं यही समझूंगा कि तुमने मुझे उस दिन के माफ़ नहीं किया। और वैसे भी बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, तो बस यही समझो कि मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ। सेठ शहरोज़ ने मुर्तज़ा साहब की खामोशी पर कुछ बेचैन होते हुए कहा। बहुत शुक्रिया शहरोज़ साहब, ये आपका मुझ पर एहसान होगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपको उधार की रकम जल्द से जल्द लौटा दूँ। मुर्तज़ा साहब ने बिल आखिर उनकी बात मान ली थी और दूसरी तरफ सेठ शहरोज़ मुस्कुराया था। अरे नहीं मुर्तज़ा, कोई जल्दी नहीं है मुझे, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। तुम आराम से वक्त ले सकते हो रकम लौटाने के लिए, सेठ शहरोज़ ने हनूज़ मुस्कुराते हुए कहा था। मुर्तज़ा साहब ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि इस दौरान रुमैसा बेगम की आंखें भी खुशी से चमकने लगी थीं। शहरोज़ साहब, मुझे खुशी होगी अगर कल आप मेरी बेटियों की शादी में तशरीफ़ ले आएँ। मुर्तज़ा साहब ने सेठ शहरोज़ को खलूस दिल से दावत दी थी। उनकी बात सुनते ही सेठ शहरोज़ की तो जैसे बादशाह खिल गई। वो भी तो यही चाहता था। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, उसने बमुश्किल अपनी खुशी पर काबू पाते हुए जवाब दिया। वो यही तो चाहता था कि किसी तरह मुर्तज़ा के घर तक उसको रसाई हासिल हो जाए। फिर एक दो बातें करके मुर्तज़ा साहब ने फ़ोन कान से हटाया और रुमैसा बेगम की जानिब देखा, जो उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। देखा रुमैसा, अल्लाह ने किस तरह हमारी मुश्किल आसान कर दी। जिस शख्स ने उस दिन उधार देने से इनकार कर दिया, आज अल्लाह ने उसी को वसीला बना दिया है हमारे लिए। मुर्तज़ा साहब मुस्कुराती हुई आवाज़ में कह रहे थे। रुमैसा बेगम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उनका दिल भी मुतमईन हो गया था। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर मुर्तज़ा साहब को घर बेचने का मशवरा दे तो दिया था, लेकिन फिर वो बेहद परेशान भी हो गई थी, क्योंकि इस घर के अलावा उनका और कोई ठिकाना नहीं था और अब घर बेचे बगैर ही उनका मसला हल हो गया था। इस बात ने उन्हें पुरसकून कर दिया था, जबकि किस्मत में क्या लिखा होता है वो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। आज यूसरा और इसरा की बारात का दिन था। आज उन दोनों ने इस घर से रुखसत हो जाना था। घर का माहौल जहाँ मोहल्ले की लड़कियों के कहकहों और बच्चों की खिलखिलाहटों से खुशगवार था, वहीं घर के मकीनों के दिलों में उदासी छाई थी। आज की तकरीब का इंतज़ाम 2 घरों में किया गया था। औरतों के लिए मुर्तज़ा साहब के घर में ही और मर्दों के लिए सामने वाले घर में इंतज़ाम किया गया था। मुर्तज़ा साहब मोहल्ले के चंद लड़कों के साथ मिलकर दूसरे घर में इंतज़ामात देख रहे थे और रुमैसा बेगम घर के अंदर के इंतज़ामात देखने में हलकान हुई जा रही थी, जबकि यूसरा और इसरा को अज़का चंद लड़कियों के साथ मिलकर तैयार कर रही थी।
रुमैसा बेगम कोशिश कर रही थी कि वो युसरा और इसरा के सामने कम जाएं, क्योंकि उनके सामने जाते ही रुमैसा बेगम की आंखें भर आती और उनको रोता देखकर युसरा और इसरा से भी बर्दाश्त ना होता। इस वक्त भी उन दोनों की आंखें नम थीं जब अज़का ने अपने हाथ रोके और संजीदगी से उन्हें देखा। क्या मसला है तुम दोनों का? उसके कहने पर युसरा और इसरा ने उसको देखा। वो आज चुप चुप सी थी और बात भी कम कर रही थी। वो दोनों जानती थीं कि उसकी उदासी की वजह उन दोनों की रुखसती ही है। दिल उदास हो रहा है, अब रोएं भी ना, इसरा ने आंखें रगड़ते हुए कहा और अज़का की तरफ देखा जो कड़े तेवर लिए उसे ही घूर रही थी, क्योंकि युसरा से ज़्यादा वो ही रो रही थी। या तो रो लो या फिर मेकअप करवा लो, वो अब की बार दोनों को घूरते हुए बोली तो उन दोनों के चेहरे पर यकदम मुस्कुराहट उभरी। अच्छा सॉरी चंदा, अब नहीं रोएंगे, तुम आराम से करो मेकअप, युसरा ने नरम लहजे में कहा तो वो नाक सिकोड़ती हुई फिर से उनका मेकअप करने लगी और बाकी लड़कियां जो हाथ रोके उनकी बातें सुन रही थीं वो भी उसकी मदद करवाने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब बारात के आने का शोर उठा। अज़का की आंखें चमक उठी। वो तेज़ी से उठी और बाहर की जानिब बढ़ गई। इसको देखो, अभी हमें आंखें दिखा रही थी और अब मेकअप अधूरा छोड़कर बाहर भाग गई। इसरा ने उसको बाहर जाते देख कर कहा, तुम फिक्र ना करो इसरा, हम किस लिए बैठी हैं, हम तुम्हें तैयार कर देंगी, तुम्हें पूरी तरह दुल्हन बनाकर ही हारून भाई के पास भेजेंगे। राबिया ने उसको एक बाजू से टहूका मारते हुए शरारत से कहा तो सारी लड़कियों ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। उसके चेहरे पर तो जैसे खून सिमट आया था। बकवास ना करो तुम और काम करो चुप करके। वो हया आलूद निगाहें नीची करके दांत पीस कर बोली तो सारी लड़कियां फिर से हंस पड़ी। चलो अब जल्दी से तैयार करो मेरी बहन को, हारून भाई आ गए हैं, वो बाहर स्टेज पर बैठे इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। युसरा ने शरारत से कहते हुए इसरा का चेहरा एक हाथ से ऊपर करते हुए कहा और ये कहते हुए वो भूल गई थी कि उसने भी इसरा के साथ ही रुखसत होना है। अच्छा जी, और अपने उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या हमजा भाई स्टेज पर बैठे तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे? अब इसरा समेत सारी लड़कियों की तोपों का रुख उसकी तरफ हो गया था और वह बोलकर पछता रही थी, जबकि बाहर अब औरतों और बच्चों का शोर बढ़ गया था। राबिया और बाकी लड़कियां अब अपनी ज़ुबान के साथ साथ तेज़ी से हाथ भी चलाने लग गई थी। आज हम लेट हो गए बाबा, अगर हमारे जाने से पहले ही रुखसती हो गई तो, यमुना ने फ्रंट सीट पर बैठे सुहेब अफंदी से कहा। उसको रह रह कर ये फिक्र सताए दे रही थी कि वह दुल्हनों को रुखसत होते हुए नहीं देख सकेगी। अपने चाचू से कहो ये बात जिसकी वजह से हमें देर हुई है, सुहेब अफंदी ने खफगी से इरहाब को देखकर कहा जो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। अच्छा बस भी करें अब, आप दोनों कितनी बार ताने मारेंगे बेचारे बच्चे को, उसने बताया तो था कि अस्पताल में इमरजेंसी हो गई थी। पिछली सीट पर यमुना के साथ बैठी जवेरिया बेगम को बुरा लग गया था। वो कैसे बर्दाश्त करती कि कोई उनके चहीते देवर को मुसलसल बातें सुनाए। उनकी बात पर इरहाब अफंदी मुस्कुराया था और वहीं सुहेब अफंदी ने आंखें घुमाई। ये बेचारा बच्चा तुमसे बमुश्किल चंद साल ही छोटा है, इसके बालों में अब सफ़ेदी आना शुरू हो गई है। सुहेब अफंदी चिढ़ाने वाले अंदाज में बोले थे और जवेरिया अफंदी वाकई चिढ़ गई थी। उन्होंने तेज़ नज़र अपने अजीज़ जान शोहर पर डाली। मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है और इतनी भी कोई उम्र नहीं निकल गई इरहाब की। डॉक्टर बनते बनते अमूमन इतना वक्त तो लग ही जाता है। और जहाँ तक बात है बालों में सफ़ेदी की, तो अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल है? इसके कुछ बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो क्या इसकी भी उम्र निकल गई? जवेरिया बेगम को वाकई गुस्सा आ गया था। इरहाब और सुहेब अफंदी ने बमुश्किल अपने कहकहे का गला घोंटा। वहीं यमुना ने शिकायती नज़रों से माँ को देखा। मम्मा यार, आप अपनी और बाबा की लड़ाई में मुझे क्यों बीच में ले आती हैं? वो रुहासे लहजे में बोली तो सुहेब अफंदी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पीछे मुड़कर देखा। मेरा बच्चा उदास मत हो, तुम्हारी मम्मा तो ऐसे ही बोल रही थी। तुम्हें तो पता है जहाँ बात इरहाब की होती है वहाँ वो तुम्हें और मुझे नज़रअंदाज करने में लम्हा नहीं लगाती। सुहेब अफंदी की बात पर यमुना ने सर हिलाते हुए इस बार शिकायती नज़रों से इरहाब की जानिब देखा जो बैक मिरर से उसको ही देख रहा था। यमुना के देखते ही उसने एक हाथ कान को लगाया और फिर नज़रें सड़क पर मरकूज़ कर लीं। यमुना ने उसके सोरे को यकसर नज़रअंदाज करते हुए सर खिड़की के साथ टिका लिया। अगर जवेरिया इरहाब के मामले में सुहेब अफंदी और यमुना को नज़रअंदाज करती थी तो यमुना भी उन्हीं की बेटी होने का सबूत देते हुए माँ के मामले में इरहाब को कुछ वक्त के लिए बिलावजह नज़रअंदाज करके बदला ले लिया करती। तवक्का के ऐन मुताबिक जब इरहाब ने एक बार फिर बैक मिरर से देखा तो मोहतरमा यमुना साहिबा उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए खिड़की से बाहर चलते फिरते मनाजर देखने में मगन थी। वो सर हल्का सा झटकते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। मुर्तज़ा साहब बाहर गली में मौजूद थे और बार बार बेचैनी से कभी घड़ी की जानिब देखते और कभी गली की नुक्कड़ की तरफ। उन्हें सेठ शहरोज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। उन्हें डर था कि कहीं सेठ शहरोज़ का इरादा ना बदल जाए। उसी वक्त किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो तेज़ी से पीछे मुड़े और वहाँ सेठ शहरोज़ को खड़े देखकर एक गहरा सांस खारिज किया।
خوش آمدید شہروز صاحب، اندر تشریف لے چلیے۔ انہوں نے گھر کے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اندر جانے کی بجائے مسکرایا اور گہرا سانس لے کر دور کھڑے ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم بھاگ کر آیا اور ایک لفافہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لے مرتضیٰ صاحب، آپ کی امانت۔ اس نے مسکراتے ہوئے مرتضیٰ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اس پر وہ لفافہ رکھ دیا۔ مرتضیٰ صاحب نے تشکر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتا شہروز صاحب کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اس وقت اگر یہ رقم آپ ادھار نہ دیتے تو میرے لیے ایک امتحان کھڑا ہو جاتا۔ آپ اس وقت میرے لیے اللہ کی طرف سے وسیلہ بنائے گئے ہیں۔ وہ بھی دھیمی مسکراہٹ لیے سیٹھ شہروز سے مخاطب تھے۔ سیٹھ شہروز نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں نہیں مرتضیٰ، یہ کوئی ادھار نہیں ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ سیٹھ شہروز معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ نہیں شہروز صاحب، میں نے آپ سے ادھار مانگا تھا، وہ تو میں ہر صورت واپس کروں گا۔ مرتضیٰ صاحب نے سیٹھ کے لہجے پر غور کیے بغیر کہا۔ اس سے پہلے کہ سیٹھ کچھ کہتا، مرتضیٰ صاحب کے پیچھے آئے کچھ مہمانوں کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ مرتضیٰ، اس بارے میں پھر بات ہوتی ہے، ابھی آپ اپنے مہمانوں سے نپٹیں۔ سیٹھ شہروز کے کہنے پر انہوں نے سر ہلایا تو سیٹھ اپنے ملازم کو اشارہ کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ مرتضیٰ صاحب آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر پرجوش انداز میں ان کی طرف بڑھے تھے۔ ارے صہیب، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نہیں آؤ گے۔ مرتضیٰ صاحب نے ان کے لیٹ آنے پر ہلکا سا طنز کیا تو صہیب افندی ان سے ملتے ہوئے ہنس پڑے۔ نہیں بھائی، ایک بار پھر تمہیں ناراض کر کے خود سے دور نہیں کر سکتا میں، صہیب افندی نے خفیف لہجے میں کہا۔ مرتضیٰ صاحب نے لب بھینچے۔ پرانے زخموں سے اٹھنے والی ٹیسیں برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور انہوں نے اس تکلیف کو بہت صبر سے برداشت کیا تھا۔ مرتضیٰ بھائی، کسی کی حیرت میں ڈوبی آواز نے مرتضیٰ صاحب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ صہیب افندی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو نظر ارہاب افندی پر پڑی جو بت بنا مرتضیٰ صاحب کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا ارہاب افندی، ملو گے نہیں مجھ سے؟ مرتضیٰ صاحب نے باہیں پھیلاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو ارہاب تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے گلے جا لگا۔ مرتضیٰ بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو کتنا ڈھونڈا تھا، مما کتنا روئی تھیں آپ کے لیے، وہ آخری وقت تک آپ کا انتظار کرتی رہی تھی لیکن آپ نہیں آئے۔ ارہاب نے اذیت بھرے ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے مرتضیٰ صاحب سے شکوہ کیا۔ مرتضیٰ صاحب اور صہیب کے ساتھ جویریہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ ارہاب، ہم اس بارے میں بعد بات کرتے ہیں، یہ نہ تو وقت ہے اور نہ ہی جگہ مناسب ہے۔ صہیب افندی نے آتے جاتے مہمانوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تو وہ چونک پڑا، پھر مرتضیٰ صاحب سے دور ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں میں چمکنے والی نمی کو ہتھیلی سے رگڑا۔ اندر چلو صہیب، میں بھابھی اور بچی کو زنانے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ مرتضیٰ صاحب ارہاب کے الگ ہونے کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے صہیب افندی سے بولے تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارہاب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مردانے کی طرف بڑھ گئے۔